اشتہارات کے مطابق خطیب پاکستان واعظ خوش بیان مقرر شعلہ بیان خطیب ذی شان حضرت علامہ مولانا قاری مفتی سمر عباس قادری مد ظلہ العالی آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں، جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کا سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ مہمان اور مہمانان گرامی کا آپ حضرات نے استقبال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں اور ادب اور احترام کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر آپ کا خطاب شروع کرتے ہیں، لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے علامہ صاحب آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے خطابات، آپ کے واعظ و نصیحت، آپ کے مواعظ حسنہ پوری دنیا کے اندر نشر ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ حضرات فیس بک پر، نیٹ پر ان کا دیدار کرتے تھے، آج خوش قسمت ہیں کہ بالمشافہ آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو حضرت محترم بالمشافہ دیکھ کر خطاب سننا، دیکھ کر سننا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، تو پھر دیکھنے کی بھی تڑا پیدا ہو گئی کہ یا رب العالمین میرے ساتھ ہم کلامی کا، مجھے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے کیا اچھا ہوتا کہ آپ کا دیدار بھی ہو جاتا۔ رب ارنی انظر الیک، کہ مصداق آپ حضرات دیدار بھی کریں۔ علماء کرام کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ کل بھی پروگرام تھا، کل کا پروگرام تھا ایصال ثواب کے سلسلہ کے اندر۔ ایصال ثواب کے متعلق تھا۔ کل جو محفل تھی، اگرچہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یہ ایصال ثواب کی تھی، گویا ایک غم کی محفل، غم کے سلسلہ کے اندر تھی، غم کے موقع پر تھی۔ آج بسلسلہ شادی خانہ آبادی، خوشی کے موقع پر یہ محفل پاک منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، غم کی محفل ہو، خوشی کی محفل ہو، شادی کی محفل ہو، اور اسی طرح اور کوئی خوشیاں ہوں، کسی کا بیٹا پیدا ہو، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، کسی کو گھر ملے میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، کسی کو دکان و مکان ملے محفل پاک ہوتی ہے۔ تو غم کے موقع پر بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد تھی۔ کل غم کی محفل تھی، آج خوشی کی محفل۔ تو اس لیے ہم اہل سنت غم کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ غم کے موقع پر ہم ذکر کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے غم جو ہے حضور علیہ السلام کے ذکر سے غم غلط ہو جاتے ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ ان کا مبارک نام بھی، ان کا مبارک نام بھی بے چین دل کا چین ہے۔ جو مریض لا دوا ہو ان کی دوا یہی تو ہے،
غم کے موقع پر آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو غم غلط ہو جاتے ہیں، غم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے تو حضرت محترم جب خوشی کی میں شادی خانہ آبادی، سبحان اللہ، پھر شادی بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو، نور علی نور، پھر خوشیاں کیا ہیں؟ خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اسی سلسلہ کے اندر اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کل سے ہمیں متواتر، آج دن کو بھی محفل تھی، رات کو بھی محفل، اب رات بھی محفل ہے۔ تو بہرحال میں اپنے معروضات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، اور صرف اس لیے چند الفاظ آپ حضرات کی خدمت کے اندر گزارش کیے ہیں کہ آپ ابھی تشریف لائے ہیں، چونکہ تو اس لیے آتے ہی تو آپ کو میک ہم نہیں پکڑا سکتے تھے، اس لیے اسی دوران آپ تشریف فرما ہو گئے ہیں اور پرسکون ماحول کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، تو اس لیے ہم دعوت خطاب دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات محبت سے بیٹھیں اور آپ کے مواعظ حسنہ سے اپنے دلوں کو، ایمان کو تازہ منور فرمائیں اور آپ کے کلمات سے آپ حضرات مستفید ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن میلاد النبی، علماء یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جو کہ شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے محترم و مکرم و محتشم بھائی محمد زبیر صاحب آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج آپ سے پہلی بار ملاقات کر کے مجھے بڑا سکون ملا، بڑا لطف ملا آپ کی محبت دیکھ کر۔ اللہ رب العزت آپ کے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اس ذوق میں مزید برکات عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء اور وہ بھی بزرگ، یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ میرے پیر بھائی کثیر تعداد میں مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک روحانی کشش ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادہ لطف ہو جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی کامل پیران طریقت کے مریدین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا یہ خوبصورت پروگرام حضرت علامہ حافظ محمد عصمت اللہ شاہ صاحب دامہ ظلہ آپ کی زیر سرپرستی جاری و ساری ہے، اور دیگر علاقہ بھر کے جتنے بھی جید علماء و مشائخ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، مجھے سب کے نام نہیں آتے، ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا، لیکن یہ دعا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ای کو بند کریں گے جی؟ بالکل بند کر دیں، صرف ایک آواز رہنی چاہیے۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔
حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکات ہیں، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار میسر آئیں گی۔ پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جتنا گڑ وددا جاسی اتنا میٹھا وددا جاسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس واسطے یہ درود و سلام بڑا ہی نیک عمل ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے بطور سبق کچھ گزارشات عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اور جتنے ہم سب بیٹھے ہیں ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایک کامیاب لائف گزاریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، کیسے گزاریں گے؟ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے عجیب و غریب رنگ اپنا لیتے ہیں۔ امام غزالی جیسے صوفی کو بھی لکھنا پڑا، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان زندگی بسر کرتے ہیں نا جی، ان کے زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جی چاہا کھا لیا، جی چاہا پی لیا، جی چاہا کسی سے لڑائی کر لی، جی چاہا اسے صلح کر لی، جی چاہا قتل و غارت میں شریک ہو گیا، جی چاہا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا، جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس بندے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صرف ایک فرق ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے، یہ کھلا ہے۔ ڈور سمجھتے ہو نا، ڈور، ہاں یہ بولی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئے گی جناب، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ قلے تے بنے ہوئے ہوندا ہے انسان، جڑا ہے اپنی خواہشات نفس دے مطابق زندگی بسر کرنے والا، یہ چھٹا ہوئے ہوندا ہے، بس یہ فرق ہے۔ باقی اس ڈنگر اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ جو انسانوں کی قسم ہے، یہ بھی بالکل اللہ کی بارگاہ میں نہ مقصود ہے، نہ محمود ہے، نہ مطلوب ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، زندگی گزارنے کے اعتبار سے دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو کسی کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ ایک پڑھا لکھا ہے، میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی تقلید کا معنی ہی فالو ہوتا ہے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہو نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے تقلید نہیں کرنی، میں نے کہا بیٹا یہ تقلید مینز فالو، اب فالو کہہ لیتے ہو اور تقلید کہنے سے آپ جناب پریشان ہو جاتے ہو، جبکہ ایسی بات نہیں۔ انسان فالو کرتا ہے اور انسان کو حکم بھی یہ ہے کہ تو فالو کر، پر کسے؟ محبوبوں کو۔ فرنٹ سیٹوں والوں کی آواز کمزوروں والی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اور یہاں پر میں ایک بڑی ہی گہری بات کہوں، بڑی ہی گہری بات، حضرات علماء فوراً سمجھے کہ اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی جو فالو کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ٹھیک ہو یا غلط تو بات کی بات ہے، لیکن فالو یہ ضرور کرتا ہے۔ کپڑوں کو فالو کرے گا، پگڑی کو فالو کرے گا، کوئی ڈریس پہنا ہے وہ فالو کرے گا، رسم و رواج کو فالو کرے گا، سمجھ آئی نا؟ ہاں ایک جانور ہے جو فالو نہیں کرتا، تو اس کا میں اب علماء کی زبان میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ہمیشہ انسان تقلید کرتا ہے، جانور نہیں کرتا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، سمجھ آئی نا؟ مقلد ہی انسان ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، انسان زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ فالو کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ پینٹ پہنتے، اس نے بھی پہننا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا لوگ نے داڑھی منڈائی، اس نے بھی منڈانا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جناب حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اس نے بھی نہیں کی۔ اگر کسی نے سمجھایا تو وہ کہتا ہے سارا جہان کریندہ پہ ہے، انہوں کچھ نہیں ہویا تو میرے کرن نال کوئی کہاری تو نہیں آندی پئی۔ بس اس نے یہی سوچ لیا۔ یہ لوگوں کو فالو کرتا ہے، زمانے والوں کو دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بندہ بھی نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ محمود ہے۔
ہاں ایک شرط یہاں ضرور ہے، اگر وہ زندگی گزارنے میں پاکوں کو اور اچھوں کو فالو کرے تو پھر بات ٹھیک ہے۔ اب اسی بات کی تیسری وضاحت ہے، میں نے یہ اشارہ دیا تاکہ تخصیص بھی ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ امام غزالی فرماتے زندگی گزارنے کے اعتبار سے تیسری بندوں کی قسم وہ ہے جو نہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا دار لوگوں کو فالو کر کے ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی چوائس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے کیا کہا ہے اور میرے رسول نے کیا کہا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ جو نہ اپنی خواہشات نفس کو دیکھے نہ لوگوں کو دیکھے، یہ اپنے مالکوں کو دیکھے، یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ترازو تو میں نے دے دیا ہے، تو اپنے آپ کو تولو نا کہ ہم کون سے پلڑے میں ہیں، آیا کہ خواہشات نفس والے پلڑے میں ہیں یا لوگوں کو فالو کرنے والے یا پاکوں کو فالو کرنے والے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہ بات اپنے دل میں جگہ دیجئے اور اگلی بات سنیے۔ انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہے تو کیسے گزارے؟ ایک تو یہاں سے سمجھ آ گیا، اور دوسرا جو میں نے آیت بینہ کا حصہ تلاوت کیا اس میں فرمایا، تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، وہ یہ ہے، فرمایا لوگوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، کامیاب زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، رہنما، فرمایا وہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ جیسے میرے حبیب نے زندگی بسر کی ہے تم ویسے زندگی بسر کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، جب اللہ کامیابی کا اعلان کرے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں، یہ دونوں چیزوں کی کامیابی ہے اس میں شامل ہوتی ہے۔ ہاں، دنیا دار کوئی کہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا تو وہ صرف دنیا تک محدود ہے، اگلے جہان تے سائیاں موڑ لینے چلا ہی لینا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ کامیاب زندگی، اچھی زندگی، قابل تعریف زندگی، لائق تعریف و تحسین زندگی، وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے محبوب کی اتباع کریں گے، محبوب کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، زندگی کے مختلف موڑ ہوتے ہیں۔ آپ سکول گئے، یہ آپ کے لیے ایک موڑ ہے۔ آپ دیہات سے شہر میں گئے، یہ آپ کے لیے ایک موڑ ہے۔ آپ نے نوکری جوائن کی، یہ آپ کے لیے ایک موڑ ہے۔ آپ نے شادی کی، یہ بھی آپ کے لیے ایک موڑ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ شادی کے موقع پر اسلام ہماری کیا تربیت کرتا ہے۔ میں آج یہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے سنیے، شادی کے موقع پر ہمیں جتنا ہو سکے حسنات یعنی نیک اعمال کرنے چاہیے۔ کیوں؟ علامہ صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ ہم سننی ہے نا، کوئی پیدا ہو جائے یا فوت ہو جائے حضور کا میلاد کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کے ہیں۔ فوت کی پہ اس لیے کرتے ہیں کہ غم کم ہو جائیں، اور خوشی کے موقع پر ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری خوشی اصلی خوشی بن جائے۔ فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا، ہے اس لیے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن یہاں پر جو بات بڑی خاص توجہ طلب ہے، شادی کے موقع پر نیک اعمال وہ اچھے کر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نئے گھر کی ابتدا ہے، دو خاندان آپس میں ملنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور ان کا نیا گھر آباد ہونے والا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نیا گھر بناتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اس نئے گھر کی بنیادوں میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طریقے کے ساتھ جناب کنکریٹ ڈالی جائے، بجری ڈالی جائے، اس کے اندر سریا ڈالا جائے، مضبوط ہو جائے، اور جب مکان بن جائے تو آپ بچاتے ہیں کہ اس میں پانی نہ چلا جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوگی تو 2 4 5 10 منزلیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور اگر بنیاد ہی خراب ہو یا آپ نے بنیاد کھو دی اور بیچ نے پانی ڈال دیا، آپ نے اس کو سنبھالا نہیں، پانی بیچ سے گزرتا ہے، وہ آپ کا مکان برباد ہو جائے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر شادی ایک بنیاد ہے 2 گھروں کی، تو پھر مجھے بتاؤ اس بنیاد میں اگر کوئی شراب ڈالے، توجہ نہیں فرم، بڑی تلخ حقائق ہوں گے۔ شادیاں لوگ کرتے ہیں نا، شراب کی محفل ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بسا اوقات کئی ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کنجریوں تک کو بلا لیتے ہیں۔ ایسوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ تیرے پاس 4 چھلڑ آ گئے، روپے آ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو فرعون بن جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے۔
تیرے پاس 4 پیسے آ گئے نا تو بھائی اپنی اوقات میں رہو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بندے کے پاس پیسہ ہو اور پھر طبیعت فرعون جیسی ہو تو لعنت ہے ایسے پیسے پر. بندے کے پاس پیسہ ہو طبیعت عثمان غنی جیسی ہو تو پھر مزہ آ جاتا ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی گرامی قدر حضرات. اس کو تھوڑا سا اور سنیں بھائی. مکان کی بنیاد میں آپ پانی نہیں جانے دیتے اس لیے کہ جناب وہ کہیں اس کی بنیاد خراب نہ ہو جائے, گر نہ جائے, وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بنے. ایسے ہی ہے نا بھائی. تو میں یہ کہتا ہوں شادی کی ایک بنیاد ہے, اس کے اندر جو شراب کباب رقص رباب ساری رات فائرنگ کنجریوں کا ناچ خسروں کا ناچ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیسے سمجھ رہے ہو کہ اس شادی کے ہمیں اچھے نتائج برآمد ہوں گے؟ نہیں برآمد ہو سکتے. توجہ ہے نا. اور یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں, بسا اوقات قبیلے اور برادری اور گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں نا جوان, انہیں بڑا شوق چڑھ جاتا ہے ہمارے بھائی کی شادی ہے. وہ جناب کیا جناب اگر کوئی علاقے کی کوئی مسلن ہتھی چڑھ جاوے اس کو بلا لیا, لیا بھی تبلا کھڑکائیے 8 دیہڑے تھے گھر ڈھولکیاں پئیاں کٹی دیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ ہتھی نہ چڑھے تو ایک پرات ہوتی ہے نا پرات, اس کو الٹا ڈال کے یا وہ تسلا بٹھل جس کو کہتے ہیں کڑاہی, اس کو الٹا ڈال کے اتنے چمچیاں تے چمچے مار مار کوٹ کوٹ موریاں کر دے دیاں. ساڈے بھرا دی شادی ہو خدا دی بندی اس بات نو سمجھ, تیرے بھرا دی شادی ہے تے ایک گانا ناچ اے دنگا فساد اے نہ پاؤ بنیاداں دے وچ, بلکہ کرنا کیا ہے کاش کے انج ہو جاوے کہ 7 دیہڑے پہلے ساری برادری دیاں بچیاں رل کے ہر روز سورہ یاسین پڑھو. بھئی ساڈے بھرا دی شادی ہے اسی بنیاد ہنج رکھنی ہے. ہی کوئی نہیں ہے جناب, یہ ہے اصل. جب بنیاد ہے تو بنیاد اچھی رکھو نا. اوکھیاں گلاں آ گئیاں جناب ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان حقائق کو میرے بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ شادی بنیاد ہے اور اس بنیاد میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی جس کے ساتھ یہ بنیاد برباد ہو جائے یا خراب ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھیں جناب. عزیزان مکرم و محتشم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور دوسری بات, یہاں پر آج ہمارے بھائی زبیر صاحب کی شادی ہے اور ان کے عزیزم و برادرم و مکرم و محتشم جتنے احباب بیٹھے, میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں, بالخصوص ان کے دوستوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو. آپ کہیں گے کیوں بھائی ان کو کیوں شاباش دے رہے ہو؟ اس لیے بسا اوقات شادی کے موقع پر گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا دنگا فساد نہیں کریں گے, لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں اسی مہندی لے کے آنی ہے. وہ مہندی کے نام پر جناب پتہ نہیں کہاں سے کنجر اور خسرے لے آتے ہیں, گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا, باہر سارا کام شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ غلط دوستوں کا یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بس اوقات رشتہ دار آ جاتے ہیں, نہیں یار تیری شادی ہے تو کا صوفی تو مولوی بنا کھڑوتا ہے, نہ کر یار, او یار تھوڑا جہا ہونا چاہیے, شادی خوشی کا موقع ہے. تو میں نے کہا خوشی کا موقع ہو تو بندہ بے غیرت ہو جائے, یہ کون سی بات ہے؟ خوشی کے موقع پر ہی مصطفیٰ کا غلام رہے تو مزہ آتا ہے نا. اللہ بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیتے رہیے, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جی میں موقع دیتا ہوں پورا انشاءاللہ, ادھر ہی بات آئے گی, آپ ٹینشن فری ہو جائیں. ہاں تھوڑا سا میں وہ پنجابی چادر میں لائن تے چڑھن دے ہو, ٹھیک ہے جی. آپ سب حضرات کی 3-4 بندے چوب بیٹھے تھوڑے کپڑے دے رنگ میں پکائی بیٹھے, وقت مناسب پر لیے جا سکتے ہیں. اور اردو سمجھ آ رہی نا آپ حضرات کو؟ بس ٹھیک ہے, اردو میں ہی تقریر ہوگی جناب. جی سرائے کی یہ مطلب چسکے لیندے ہو یہ ویکھا نا جی. چلو ٹھیک ہے, پہلو تھوڑا جا مینو سیدھا پدرا تو ہومن دیو, بڑا لمبا سفر کر کے آیا یار, تھوڑا جا مینو سیدھا ہومن دیو, وقت تانوں سرائکی بھی سنا لینے انشاءاللہ. دوستان عزیز, تو اس واسطے اس موقع پر جو رشتہ دار عزیز اور دوست ہوتے ہیں ان کو بھی شاباش. بس اوقات پتہ کیا کہتے ہیں, او یار نک نہیں راندی. میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب نباز قوم
मोहसिन आले सुन्नत। आप इरशाद फरमाते हैं, लोगों सारी जिंदगी तुम अपनी नाक को देखते रहते हो, कभी मुस्तफा की जात को भी देख लिया करो ना। हम सिर्फ नाकों को देखते हैं, काश के हुजूर की जात को देख लेते। यही तो बात है, जब गुलाम मुस्तफा हैं तो फिर देखना भी तो मुस्तफा की सुन्नतों को है। अब बात समझ आई आप हज़रात? तो ऐसे मौके पर ये लोग बड़े शाबाश के मुस्तहिक, ये बच्चा तो है ही है और इसके घर वाले तो हैं ही हैं, नूर ला नूर बात है, लेकिन बाकी सभी अहबाब भी भाई शाबाश के मुस्तहिक हो। और इतनी बड़ी गैदरिंग आपकी इस मस्जिद में शादी के मौके पर, ये इस बात की अक्कासी करती है कि जो लोग कहते हैं ना, और नहीं नहीं इस मुल्क को अंग्रेज की सतह पे चला दो, ये लोग चाहते ये है, वो आंखें खोल के देखें और तुम अंधे हो गए हो। ये देखो रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये तुम जैसी कंजरियां नहीं नचाते, बल्कि अपनी शादियों पर ये मुस्तफा का मीलाद सजा के बैठे हुए हैं। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आंखें वाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आपको खैर व बरकत अता फरमाए। ये है कौम, और यही सारी जिंदगी अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब बताते चले गए कि भाई ये कौम को उठा के अंग्रेज की गोद में न डालो, ये जाना ही नहीं चाहते, ये तो हुजूर के गुलाम है। खैर बहरहाल किसी को समझ आई और किसी को ना आई, ये तो पता चल जाएगा क़यामत वाले दिन किसको क्या समझ आई। तवज्जो फरमाइए दोस्तानी अजीज, ये दूसरी बात। अब आ जाइए तीसरी बात पर। ये जो निकाह है ना, ये ऐसे मौकों पर ऐसी नेक महाफिल का फायदा बहुत होता है। तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, वो कैसे फायदा होगा भाई? अब जितने लोग हैं ना, जब ये आज ये इतनी खूबसूरत महफिल, इतने उलमा का आना, इतने आशिकाने मुस्तफा का आना, ये जो नौजवान बैठे हैं ना, या जिनकी औलाद है, वो सभी आज मुझे लगता है ये है 80% तो नियत करके जाएंगे कि मेरे पुत्र की शादी हुई तो मैं भी इंज करे सा। तो भाई इसने बुनियाद तो रख दी ना, फिर बड़ा अच्छा बात है। इसी को तो तकलीद कहते हैं। इसी वास्ते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन। क्यों जी? फरमाया जिसने इस्लाम में कोई अच्छी चीज को जारी किया, उसके लिए अजर मिलता रह जाएगा। समझ आ रही ना? ये अच्छी चीज को इन्होंने जारी किया। आप जितने नौजवान बैठे, आप भी नियत फरमाएं कि हम भी अपनी, अल्लाह ने अगर मौका अता फरमाया उस दिन तक हम जिंदा रहे, तो अपनी शादी के मौके पर हम भी यूं ही महफिल सजाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम किसी और के नहीं हैं, हम मदीने वाले आका के गुलाम। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आ जाइए जरा अगली बात। अच्छा, ऐसे मौकों पर निकाह की अहमियत को भी जिक्र होना चाहिए, ताकि लोगों के जहनों में और नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन में जो चाशनी है ना, वो दुनिया वाले जो भी कहते रहे, कभी वो चाशनी मिल सकती। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। थोड़ा सा इसके फजाइल बयान हो जाए ना, ताकि आपका ज़हन बन जाए। हाँ, इसकी फजीलत मैं अर्ज करता हूं। क्यों अर्ज कर रहा हूं? फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने इसे इनहिराफ किया वो हम में से नहीं है। और जब फलैसा मिन्नी के लफ्ज है ना, इसके दो मतलब होते हैं। या तो हुजूर जलाल में है, फरमा रहे हैं कि ये मेरा उम्मत ही नहीं है। हाँ, मुल्ला अली कारी ने यही शरह की है। हाँ, वो कहते हैं कि ये मेरा उम्मत ही नहीं है। या फिर ये आप फरमा रहे हैं कि ये कलमा तो मेरा पढ़ता है, पर मेरे तरीके पर नहीं है, तरीका कोई और अपनाता है, कलमा मेरा पढ़ता है। गोया हुजूर गिला कर रहे हैं, कलमा मेरा पढ़े आई तो तरीका भी तो मेरा अपनाना। गोया ये कहा जा रहा है। निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा है, ये सुन्नत को जरूर अपनाना चाहिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो फरमाया, इस निकाह का आपने पूरी इसकी वजाहत को इरशाद फरमाया। फरमा अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन। फरमा 4 चीजें हैं जो पहले नबियों की भी सुन्नतों में से है। पूछा गया हुजूर कौन कौन सी? फरमा अस्सिवाक, सबसे पहले मिसवाक। ये सब नबियों की सुन्नत है, मिसवाक जरूर किया करें। ब्रश करने से मुंह साफ हो जाएगा, लेकिन सवाब सुन्नत का मिसवाक से मिलेगा। ये याद रख लें, सुन्नत का जो सवाब है वो मिसवाक से, ये याद रख लें। और उसके अपने फवायद होते हैं। अगर तर मिसवाक हो, क्या
تر مسواک ہو تو اس کے ساتھ بندے کے مسوڑے، دانت اور جو حافظہ ہوتا ہے وہ، آنکھیں اور معدہ، یہ ٹھیک رہتا ہے. مسواک کے بڑے فوائد ہیں، اس واسطے ضرور کیا کریں. یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں یہ اکثر جیب میں رکھتے ہیں، بالکل اپنی مسواک آپ بھی جیب میں رکھا کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس مسواک کو کوئی عام چیز نہ سمجھنا. سمجھ آ رہی ہے؟ مسواک کے بارے میں چھنگلیا کے برابر موٹی ہو، ایک بالشت ہو، ٹھیک ہے جی، کم از کم. اور مسواک جب کر لیں، پینسل ہے کسی کے پاس؟ دیجیے ایک سنت، چلو سنت بتانے کا مجھے یہ دیکھو، یہ جزاک اللہ خیر، یہ مسواک ہے نا، تو اس کو جب کرنا ہے تو اس انداز کے اندر، یہ اوپر یہ انگلیاں ہماری ایسے نیچے ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ایسے کر کے پکڑ کے مسواک پہلے دائیں جانے پھر بائیں جانے. اور جب رکھنی تو مسواک یوں نہ رکھا کریں، یوں کھڑا کیا کریں. یہ رکھنے کا بھی طریقہ حضور نے ارشاد فرما دیا. مسواک کو کر کے یوں نہیں رکھنا بلکہ یوں کھڑا کرنا. جیڑا پاسا منہ ہی پھیریا اتتا ہوئے تلے تے نہ ہوئے. انگریز نے بھی ریسرچ کی ہے، فرمایا منہ میں جب بندہ پھیرتا ہے نا تو اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم یہاں اٹک جاتے ہیں، جب ایسے رکھتا ہے تو وہ آٹومیٹک نیچے آ جاتے ہیں. میں کہا پوتر تو ہون کار ریسرچا میرے حبیب دس گئے نے جو دس. چلیے، یہ سارے نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. اور قدیم فیضان سنت اٹھا لے میرے شیخ طریقت کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. مسواک والے چیپٹر میں پڑھ لینا. اب یہ بات سن کے آپ کو لطف آئے گا. فرمایا یہ مسواک اتنی پیاری سنت ہے، جو بندہ اس سے محبت کرے اور اپنا لینا، بندہ جب قبر میں جائے گا تو یہ مسواک چراغ بن کے قبر میں آ جائے گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. تو میں آخیا میرا پوتر لکڑ نو پتہ لگ جاندہ بھی بندہ قبر ٹر گیا تے میں منجنا ہے، تے مصطفیٰ نو کوئی نہیں پتہ لگا بھی قبر ٹر گیا تے میں منجنا ہے. کچھ خدا کا خوف کیا کرو یار. ساتھ میں یہ عقیدے والے مسئلے بھی سیکھتے رہے نا جی. فرمایا یہ مسواک یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. نمبر 2 فرما والحیا. سمجھ آئی؟ یہ جو حیا ہے نا، حیا ایک صفت ہوتی ہے انسان کے اندر جس کے ساتھ انسان ایک ممتاز اور جدا حیثیت رکھتا ہے زمانے میں. فرمایا یہ سب نبیوں کی سنت میں سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حیا فرماتے تھے، بخاری شریف میں ہے، مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا آپ اتنا حیا اور شرم فرمایا کرتے تھے، پہلے دن کی دلہن اپنے گھونگھٹ میں بیٹھ کر اتنی نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں شرمایا کرتے تھے. اور اسی بات سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب تجھے حیا نہ رہے پھر جو چاہے کر. یہ پنجابی ترجمہ کرا. فرمایا جی حیا نہ ہوئے تو وہ ڈور ہیں، پھر جو مرضی کرو. بیٹھ جائیے بیٹے بھائی، بیٹھیے 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 بیٹھیے. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. توجہ ہے آپ؟ اور تھکے تو نہیں بیٹھے ہو، سفر تو میں کیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو حیا ہے نا، یہ حیا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بڑے تلخ حقیقت آپ کے سامنے میں نے بیان کرنی ہے، ذرا آپ نے آپ کو تکڑے کر کے بیٹھنا ہے. آپ نے پہلے زمانے میں تو حیا کی بھی یہ کیفیت تھی کہ جب اذان آتی تھی نا، یہ پہلے زمانے سے مراد آج سے 5 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، تو فوراً مساجد کے سپیکر آواز جاتی تھی، عورتیں دوپٹہ سر پہ. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ظالموں نے اس کو بھی ختم کر دیا، سپیکر ہی اتروا دیے. یار میں مانتا ہوں آپ تقریر سپیکر اوپر والے پہ نہ ہونے دیں، اور عمومی طور پہ سمجھ بھی نہیں آتی، اتلا سپیکر چلتا ہوئے نا کسی نے نہیں سمجھ آتی محلے میں کیا ہو رہا ہے. ہاں اذان تو یار ہونے دو. کہہ رہے نہیں ایک سپیکر رکھو. تو میں کہ ہدے مسلمان ہیں، ہدے کون ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کر. ادھر مسلمان ادھر بھی تو ہے نا، سب تک آواز تو جائے. ظالمو ڈلے پہ گئے ہو جناب. تو یہ اصل میں ان کو اذان سے چیڑ نہیں ہے، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ نہ آواز جائے اور نہ ہی گھروں میں یہ شرم و حیا کی کیفیت باقی رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شرم و حیا کیسے سکھایا، کیسے بتایا، کیسے سمجھایا. حضور جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ایک عورت رہتی تھی. وہ بڑی بد اخلاق تھی اور کسی بندے کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، اتنی بد کلام تیز ترار تھی. حضور اکرم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے نا تو وہ عورت کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی آئے ہیں. اس نے کہا میں بھی دیکھا مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں. جب آنے لگی تو ایک مقامی بندہ تھا جو تعارف کرواتا تھا ہر آنے والے کا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس نے کان میں بتایا حضور اس عورت کی یہ کیفیت ہے. فرمایا اب تو چپ ہو جا. اور تھے جن کے سامنے بولتی ہے، یہاں بولے گی تو پھر دیکھنا کیسے بولتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ہاں رواہ البخاری. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ رعب عطا کیا ہے
کہ میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پہ بیٹھا ہو, اس کے سامنے کوئی میرا نام لے دے تو وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے. اللہ نے حضور کو وہ روب عطا فرمایا ہے, صرف نام لے دے وہ ڈر جاتا ہے. اچھا, وہ جب عورت قریب آئی نا تو پہلے تو سب کے سامنے بولتی تھی, آج نہیں بول سکی. نبی پاک کھانا مبارک تناول فرما رہے تھے, آپ نے بھی ذرا 2-4 منٹ توجہ نہیں فرمائی. فرمایا اینو بھی پتہ لگ بنجے اج سائیاں دے کول آئیاں, اور باقی سب کو بھی پتا چلے کہ پہلے تو بڑی بولتی تھی, آج کیوں نہیں بول رہی, چپ کر کے کھڑی رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی, آپ نے فرمایا اے عورت کھانا کھائے گی؟ میری طرف دیکھیں آپ سبھی حضرات, اے عورت کھانا کھائے گی؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کھانا ہے. تو فرمایا کھائیے. اس نے کہا نہ یہ برتن والا نہ آپ کے ہاتھ والا. کہا جو لقمہ آپ چبا رہے ہیں وہ تبرک عطا کر دے تو میں ضرور کھا لوں گی. نہیں توجہ فرمائی. آج جاتے نے تبرک نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں فلاں نہیں. میں کہ تیرے نال تو چنگی ہو زنانی رہ گئی, تو زنانیاں تو بھیڑا نکلے, ہم مر رہے ہیں. توجہ تو نہیں فرما رہے نا, 2-4 بندے چوپ بیٹھے ہیں یار, بولو تو صحیح نا خدا کے بندے دا پتر بن یار. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر ایک منٹ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقمہ آپ چبا رہے تھے, آپ نے بھی کرم نوازی فرمائی, چند ذرات نکال کے اس کی تلی پر رکھ دیے. اس نے جب کھا لیے, اب پتا چلے گا کالا باغ بارے چٹا سینہ کیسے رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لقمے عطا کیے, راوی حدیث کہتا ہے پہلے مدینے میں اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں تھا, نبی کا ایک لقمہ کھایا, اب اس سے بڑا حسن اخلاق والا مدینے میں کوئی نہیں ہے. رکیے میں موقع دیتا ہوں. میں نے کہا یہاں پر یہ بات بھی سننے والی ہے, چونکہ میں حضرت اعلی حضرت کا ملنگ ہوں اس لیے یہ بات ضروری ہے. میں نے کہا جس کو نبی ایک لقمہ کھلائے اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے اخلاق میں اعلیٰ ہو جائے, اور جس اما عائشہ کو نبی اپنے ہاتھوں سے کھلائے, بتا میری اما عائشہ کا رتبہ کیا ہوگا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو برکات عطا فرمائے. واہ بھائی واہ, سنگیو چس آ گئی ہے. ہونا بھی ایسے چاہیے, مومنوں کی ماں کا ذکر ہو اور بیٹے نہ بولے. واہ 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 واہ. میں نے جہاں بھی بات سنائی لطف بڑا آیا ہے, پر آپ کا ذوق 100/100 نمبر ہے. آپ اس بات پر یہ بات بتانا بھی ضروری, فتنوں کا دور ہے نا, کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ پر بھی بکواس کرتے ہیں. میں کیا ڈک کو ڈک اپنی زبان, ہاں ڈک نہیں تو لگام گتنی امدی ہے, تو کسے بھولنے چ بیٹھا ہے. چونکہ یہ مومنوں کی ماں ہے, اپنی دنیاوی ماں کو جو بھونکے وہ حرام زادہ ہوتا ہے, جو مومنوں کی ماں کو بھونکے وہ کیسے حلال زادہ ہے, وہ بھی حرام زادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ سبھی حضرات کو؟ اس واسطے یہ ادب کی منزل ہے, سنبھل کے چلنا ہے. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھلایا, وہ حیادار عورت بن گئی. فرمایا جسے ایک لقمہ کھلائیں اس کا تو یہ حال ہے, اور جسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں, توجہ نہیں فرما رہے, تو پھر ان کا حال کیا ہوگا. دوستانی عزیز اس بات کو سمجھیے. تو یہ حیا, یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ مسواک. سبق یاد کر لینا بھائی, پھر صبح نہیں کہنا کہ ویڈیو نہیں بنی, میں تو تقریر یاد کوئی نہیں رہی, میں پکوا کے جاسا. پہلی چیز کیا تھی؟ دوسری چیز حیا. اب والتعطر, تیسری چیز ہے عطر, خوشبو. یہ جو عطر ہے نا, عطر یہ لگا کے رہنا, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اور تحفے تحائف دینے چاہیے, ان میں بہترین تحفہ عطر کا تحفہ ہوتا ہے. اس لیے عطار کے مرید عطر کا ہی تحفہ زیادہ دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور جب کوئی عطر کا تحفہ دے تو اسے کہنا چاہیے عطرک اللہ, تو نے مجھے خوشبو لگائی, اللہ تجھے خوشبو لگائے. یہ اس کو دعا دینی چاہیے. اچھا, یہ جان کی امان پاؤں تو مذہبی لوگوں سے بھی کچھ بات کر سکتا ہوں, نعت خان, نقیب, پیر, خطیب,
ان لوگوں کو زیادہ عطر لگانا چاہیے, اپنی صفائی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ان لوگوں کو اگرچہ پرانے کپڑے پہنے, دھوتے ہوئے تو پاؤ, توجہ نہیں فرما رہے. بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 15-20 دیہڑے کو سوٹ چلاؤ تو شاید تائیں عاجزی ہونی ہے. میں نے کہا یہ عاجزی نہیں ہے, یہ بے وقوفی اور جہالت ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اس کے مطابق جتنے بھی نقیب ہوں, نعت خوان ہوں, قرہ حضرات ہوں, خطباء, علماء, پیران طریقت, ان سب کو چاہیے لباس اچھا پہنا کریں. بے شک پرانا پہنے لیکن دھو کے پہنا کریں. ان کے پاس جب کوئی بیٹھے اسے خوشبو آنی چاہیے. وہ جب دنیا داروں کے پاس جائے نا تو کہتا یار فلانے کول گیا تو مینو نا سگریٹ دی بدبو آئی, فلانے کول گیا تو مینو بیڑی تے نسوار دی بو آئی, فلانے کول گیا تو کنجر پتہ نہیں شراب پیندا ہے کہ کرے نا مینو بو آئی. جب علماء کے پاس آئے تو کہے یار جو مرضی ہے مجھے خوشبو آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس انداز کے ساتھ خوشبو لگا کے رکھنی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آ جائیں. توجہ ہے سب حضرات کی؟ تو یہ عطر لگانا. اور یہاں ایک حدیث اور بھی سن لیجئے. فرما 3 چیزیں جب تمہیں کوئی عطا کرے انکار نہ کیا کرو. کون کون سی؟ فرما سب سے پہلے عطر, جب کوئی دے تو لے لو, انکار نہ کرو. دوسرا دودھ, جب کوئی دے پی لو, اگرچہ تم زیادہ نہیں پینا چاہتے 1-2 گھونٹ بھر کے آگے دے دو, انکار نہ کرو, واپس نہ بھیجو. توجہ نہیں فرمائی. تیسری چیز ہے تکیہ, سرانا. جب یہ تکیہ تمہیں کوئی پیش کرے, اگرچہ تمہارے پاس ہو, لے کے 1 منٹ کے لیے گود میں رکھ لو, اس کا دل خوش ہو جائے گا. نہیں رکھو رکھو رکھو, تینوں عزت دینا چاہتا, تینوں چنگی نہیں لگتی پئی, تو بالکل لیا کریں اور اس کے بعد پھر واپس لوٹا دیا کریں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا, یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ پہلی مسواک, دوسری حیا, تیسری عطر. اچھا, یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیں. یہ جو سینٹ ہوتا ہے نا, سینٹ, اس کے بارے میں پہلے تحقیق جب تک نہیں ہوئی تھی تو علماء منع کرتے تھے. اب تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لگانا حرام نہیں ہے, جائز ہے. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں, پہلے بالکل جب تحقیق نہیں تھی تو بچنا ہی افضل اور اولا تھا. اب تحقیق سے ثابت ہو گیا. بعض کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے, تو الکوہل تو ہمارے کپڑوں کے رنگ میں بھی ہے, الکوہل تو یہ جتنا پینٹ ہے اس میں بھی ہے. الکوہل پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ چیز کی بقا کے لیے ہوتا ہے, تاکہ زیادہ دیر پا ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ ہم جتنی دوائیاں کھاتے ہیں ان میں بھی الکوہل ہوتا ہے, وہ اس کی بقا کے لیے ہوتا ہے, بطور نشہ نہیں ہوتا. بطور نشہ ہو تو پھر حرام ہے. میں نے کہا آپ کو ذرا وجہ بھی بتا دوں نا, کہ صبح کو یہ نہ کہے کہ اطاری صاحب نواں مسئلہ کر گیا. نواں نہیں, اصلی مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ بالکل سینٹ لگا سکتے ہیں. توجہ ہے سب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آ جائیے, چوتھی چیز جو نبیوں کی سنتوں میں سے ہے, فرمایا ون نکاح. فرمایا وہ نکاح ہے جو نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. تمام نبیوں نے نکاح فرمایا, لیکن یہاں پر مفتی احمد یار خنیمی نے قلم اٹھایا. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے بظاہر ابھی نکاح نہیں فرمایا تھا, آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. تو پھر یہ کہنا کہ سب نبیوں کے سنتوں میں سے یہ کیسے ثابت ہوا؟ فرمایا کہ یہ بلاغت کا اصول ہے, کوئی کام ہونا ہو اور وہ کام ہونا یقینی ہو تو اس کو پہلے استعمال کر کے سیگا ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے نیک کام کرنے والے جنت میں جائیں گے, لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں ہے, ابھی تو جانا ہے تو میں ہے کیسے؟ فرمایا کام اگرچہ بعد میں ہونا ہے لیکن ہے پکا, ہم نے پہلے اعلان کر دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں آنا ہے اور آپ کی شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ہوں گی تو ہم نے پہلے ذکر فرما دیا کہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ کوئی کام زمانہ مستقبل میں ہونا ہو اور ہو یقینی تو اس کو ماضی کے اعتبار سے ذکر کیا جا سکتا ہے. بہت ڈلے پہ گئے ہو یار. تو یہ تمام نبیوں کی سنتوں میں سے ہے یہ نکاح. نکاح ضرور کرنا چاہیے. نکاح کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان 2 اعتبار سے بہت محفوظ ہو جاتا ہے, دینی دنیاوی. 2 اعتبار سے محفوظ ہو جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ جب اس کا نکاح ہو جائے نا, ظاہر سی بات ہے اپنی زوجہ کو لے کے کہیں تو جائے گا نا, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یار پہلے تو اکیلا جاتا تھا, یہ چھوڑ کے دل ہی ودا ہے, سب کو پتا نکاح ہے, چپ زبان بند.
اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، فرمایا جب نکاح کرو نا تو اس کا اعلان کیا کرو. اعلان کا مطلب ہے اپنے ارد گرد محلے داروں کو بتایا کرو. راتوں رات چپ کر کے نکاح کرے سو نا تو لوگ تمہارے اوپر الزام تراشیاں کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کدو دب کے لایا ہے. اس واسطے نکاح کا اعلان ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ دنیاوی اعتبار سے اسلام انسان کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، اور وہ تحفظ اسی انداز میں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر نکاح کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. اور دینی اعتبار سے بندہ کیسے بچ جاتا ہے؟ بندے کی جو روحانیت ہوتی ہے نا اس میں پختگی آ جاتی ہے. وہ کیسے؟ جب تک بندہ شادی شدہ نہیں نا تو شیطان بڑے حملے کرتا ہے. نماز میں بھی کھڑا ہو نا تو کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں دماغ، کبھی اس بازار میں کبھی اس عورت کے، کبھی بندے کا ذہن منتشر رہتا ہے. اور جب شادی ہو جائے تو یہ اس کی جو ایک روحانی چیز ہوتی ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتی ہے. جب قابو میں آ جاتی ہے تو عبادت کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے. فرمایا شادی شدہ بندہ 1 رکعت پڑھے، غیر شادی شدہ بندہ 70 رکعتیں پڑھے، تو فرمایا شادی شدہ کی 1 رکعت زیادہ فضیلت والی ہے. شادی شدہ جتنے بیٹھے ہو ترکڑے ہو وہ نماز آتا پڑھیا کرو، تواڈی تو ایک نماز 17 ورگی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ امام غزالی نے لکھا. اور پھر اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی. وجہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے اس کے جذبات، اس کا دماغ وہ اس کے قابو میں نہیں رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر منتشر رہتا ہے. اور جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کا دماغ قابو میں رہتا ہے. جتنی دل جوئی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ اتنا زیادہ ثواب عطا فرما دے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اس واسطے بالکل نکاح کرنا چاہیے. یہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے فوائد دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی اعتبار سے تھے. میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیے. ہمارے یہاں جب شادی کا لفظ بولا جائے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے 15 لاکھ روپے آتا ہے کہ 15 لاکھ ہو سی تو شادی ہومنی، ورنہ کوئی نہیں ہومنی. جبکہ حقائق پتہ کیا ہے؟ اسلام میں جتنا آسان کام شادی والا ہے نا اتنا کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں. آپ کہ چنگا بھائی فیصلہ بادو مولوی سدے آئی تو جناب اکا ہے یہ اکا جناب میڑے ماری جاندہ ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ شادی 15 لاکھ تو گھٹ کیویں ہوئے؟ میں کہ شادی نہیں ہوندی، اس میں دکھاوا ہوتا ہے زیادہ. سمجھ آئی؟ نمود و نمائش، ٹور ٹپا زیادہ ہوتا ہے. جبکہ حقائق کیا ہیں؟ شادی کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں. عورت بھی مسلمان ہو اور جس کا اس سے نکاح ہونا ہے وہ بچہ بھی مسلمان ہو، اس کے پاس 2 گواہ مسلمان بیٹھے ہوں. تھک گئے ہیں تو اگلے سال کر لوں تقریر، نہیں تو آپ جاگے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح کیسے ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے. لڑکی لڑکا مسلمان ہو، 2 گواہ مسلمان ہو، وہ پاس بیٹھ کر حق مہر مقرر کر لیں اور وہ کہے میں تجھے قبول، میں تجھے قبول. اور اگر وہاں پر کوئی مذہبی بندہ ہو وہ خطبہ پڑھ دے تو یہ سنت ہے. یہ نکاح کا خطبہ واجب نہیں ہے، یاد رکھ لے، سنت ہے. اگر ہو جائے تو برکت ہے، نہ بھی ہو تو جب اس نے کہا میں تجھے قبول، میں تجھے قبول، اتنا حق مار، وہ بھی مسلمان، گواہ بھی مسلمان، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. یہ ہے شادی. اور یہاں پر شادی کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ بچے کی شادی کرنی ہو اور نہیں اجل نہیں کرنی، کیوں؟ اکھے پیراں تے کھلو رہے. میں کہ پہلو ترٹے ہوئے سوں، لیکن نا تھوڑا سا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا اس بات کو. معاشرے کی بات ہے نا، اس کو سمجھے ہم. پہلے اس کے پاؤں کو کیا ہے بھئی؟ یہ عصا اور لاٹھیوں کے سہارے تو نہیں چلتا، پیر تے ہے نا کہ نہیں نہیں مولوی صاحب تساں تے گل پٹھے پاسے لے گئے ہو، ساڈے آکھن دا مقصد ہے کو کاروبار تک کرے. تو میں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ بھی موجم صغیر میں موجود ہے. فرمایا نکاح کے ساتھ بھی اپنا رزق تلاش کر لیا کرو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ فرمایا نکاح کے ساتھ بھی اپنا رزق تلاش کر لیا کرو. کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے رزق کے سبب پیدا کر دے گا اور تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی. ہاں یہ حدیث شریف ہے نا، نکاح کے ساتھ رزق کو تلاش کیا کرو. لیکن ہمارے یہاں نکاح اسلامی طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے. ناراض نہ ہونا، اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا ہے. یہ تو سارے ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے تو جب بارات جاتی ہے 200 بندہ 200 بندہ اسا ہے. بھائی دولہن لینے جا رہے ہو یا مودی کو مارنے جا رہے ہو؟
اب جا کدھر رہے ہیں پہلے یہ بتا. حملہ کرنے جا رہے, قبضہ کرو پہ آپ. ہو گئے ہو نا ڈھلے. خدا آپ کو پتا یہ بارات کا وجود کیسے یہ بارز وجود میں آئی, پتا ہے آپ کو؟ سنیے, جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا نا تو مسلمان جب بھی کوئی اکیلا نکلتا تھا نا تو ہندو بڑی تکلیف دیتے تھے. یہ شروع سے ہی ظالم ہے, کمین ہے. اور بالخصوص جب شادی کا موقع ہوتا تھا تو اس وقت لوٹ بھی لیتے تھے کہ انتظار سی بات ہے, بندہ شادی پہ جاتا ہے تو 4 پیسے تو جیب میں ہوتے ہی ہیں نا. ہاں, تو اس وقت جو بزرگ تھے مل بیٹھے, انہوں نے کہا یار یہ کیسے کیا جائے. توجہ فرمائیے. انہوں نے کہا جی ایسے ہے کہ دولہا جب جائے نا تو اس کے ساتھ 15-20 بندے کڑیل جوان ہونے چاہیے, تاکہ جب جائے نا ایک تو شان و شوکت سے جائیں اور دوسرا راستے کے دشمنوں کو بھی پتا چل جائے جی ہاتھ لایا نا تو ان دولہن تو پہلے توڑے ٹوٹے کر دے منے وہ بعد چلائے کے اوشن. سمجھ آئی؟ یہ اس لیے یہ بطور سیکیورٹی گارڈ یہ بارات مارز وجود میں آئی تھی تاکہ اس دولہے کو تحفظ دیا جائے. وہ 10-15-20 بندے کڑیل جوان ہوتے تھے, بیاہ کے واپس آ تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے میں منجنا ہے برات دے نال, میں منجنا ہے برات دے نال. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش میں شادی رکھ کے بندہ پاس مصیبت نو بیندا ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا ماحول ہے, عمومی طور پہ میں نے یہ سنا ہے. جو ہی شادی کی تاریخ رکھی ہے, ماسی روس گئی اونوں منایا تے, پھپھی روس گئی اونوں منایا تے, ماما روس گیا اونوں منایا تے, پھوپھ اڑ گیا ہے. بندہ اسے رولے چرائے جاندا ہے. یہ حالانکہ خوشی کا موقع ہے, سب کو آ کر دعا کر دینی چاہیے. توجہ ہے یا تے آندا تو مینوں سدے سو نہیں تے یا مڑ پوری چاس لئی سو. تو ایسا نہیں ہونا, خوشی کا موقع ہے, رنگ میں بھنگ تو نہ ڈالو. آپ کو پتہ ہے حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, حدیث شریف یہ کہتی ہے جب کوئی بندہ کسی کو منانے جاتا ہے نا تو جو منانے جائے گا قیامت والے دن وہ جنت میں بھی آگے جائے گا. اس واسطے یہ ضد نہ کیا کر میرے گھر آ کے میری منت چا کرے, میرے گوڈیاں نو ہاتھ چلاوے, میری داڑھی چا پھدے تے میں او دے گھر آ ویسا. یہ شرط نہ لگا, یہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے برادری والے لوگ اسے تو پکڑ کے لے آئیں گے بھی چل یار چل, وہ بھی چل پڑے گا کہ میرے ساتھ تو 8-10 بندے, تو چوڑا ہو کے بیٹھا ہے. سواد آ جاوے بھی تینوں کو گل کرے تے جدو تیرے گھر آویں تے تو آکھ بھئی تسی بھاویں نہ بھی آوندے, میں تے تیار بیٹھا سی نا, مزہ آ جاوے نا ایک باری. لیکن یہاں پر یہ جو مکان ہے نا اس کے اندر اصل محبوب کے ڈیرے ہونے تھے. یہاں پر بغض, اناد, تکبر, حسد, کینہ, پتہ نہیں کیا کیا رچھ اور کتے بندے ہوئے ہیں. یا تو پتہ ہی کوئی نہیں, خون چٹے ہو گئے جناب, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اصل یہ حقائق ہیں دوستان مکرم. اس واسطے جب شادی رکھی جائے نا تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا سلوک کر لیا کریں. اور یہ اصل زیادہ مرض عورتوں میں ہوتا ہے. اب جب ایسا کوئی شادی کا موقع نا تو ایک سپیکر عورتوں کی طرف بھی لگا دیا کرو تاکہ وہ بھی سنیں. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے سب کو. تو دوستان مکرم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شادی کی بات آئے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ہم اتنے براتیے جائیں گے, جو نہیں جائیں گے اور روز کے گھر ٹور گئے, شادی تو بعد موڑنا میں رولے پائے گئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا, اس کے بعد پھر اتنی رسمیں, میں حیران ہو جاتا ہوں یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. عجیب و غریب طوفان بدتمیزی شادی کے موقع پر, جبکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے. نہ مہندی سنت ہے, نہ اتنی بڑی بارات لے کے جانا سنت ہے, نہ ہی لڑائیاں جھگڑے ڈالنا سنت ہے, نہ ہی رنگ میں بھنگ ڈالنا کچھ بھی نہیں. یہ سب تماشے ہیں ہمارے. اور نہ ہی اتنے بڑے خرچے کرنا یہ تمہارے لیے سنت ہے. اور وہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں, اپنے بچے کے لیے 10-10 لاکھ روپیہ ولیمے پہ لگا لیتے ہیں. جب مصطفیٰ کا میلاد آتا ہے پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر بھی تو خرچہ ہونا ہی چاہیے نا. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ تو یہ حقائق ہے بھائی, ہے نا, حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا, پھر جب بارات پہ جاتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے. توجہ میری طرف رکھیے جناب. اول تو گاڑی اتنی بھگاتے ہیں کہ راستے میں کسی نہ کسی کا یا ایکسیڈنٹ یا کسی نے مار دیتا تو یا مڑ آپ ایسے نہ کیا کرو یار. ہمارے ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ رواج ہوتا ہے جڑا گڈی والا پہلو اسے انہوں سوٹ دین دن. ہاں, اس واسطے وہ گڈی بجا کے لے آؤں ہے. میں کہ سوٹ نہ دیو, انہوں سوٹ دیو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے.
سوٹ ڈانگ ٹمبا سمجھتے تو پے ہو نا یار. یہ کیوں ایسے طوفان بدتمیزی کرتے ہیں؟ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوشش کیا کریں یار, جس نے بیٹی دے دی وہ جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے اور ہم پھر ادھر سے 200 بندے لے کے جا رہے ہیں. کوشش کریں 15-20 بندے, یہ مناسب سے بھی کم ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, شادی کر کے لے آنی ہے نا. اور ویسے بھی ولیمہ کرنا بچے پر سنت ہے. بچی دینے والا کیوں 200 بندوں کو کھانا کھلائے بھائی؟ توجہ نہیں کر رہے. یہ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. بہرحال بسا اوقات کئی علاقوں کا یہ رواج ہے کہ بچی والے دیتے ہی کچھ نہیں ہے. آج اب ہمیں 500 آ جاؤ سکے تھے میل مایا جاؤ واپس. توجہ تو کوئی نہ کی تھی اسی نے. میں ایک بارات میں گیا تھا, مجھے علاقہ یاد نہیں, میں وہاں پہ گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا جی. ہم چلے گئے دلہن والے گھر, انہوں نہ پانی پوچھا نہ روٹیاں پوچھیاں, بلکہ آخر بھی یہ دسو ساڈے پرانے دی لے آئے ہو. ماں کہ مارو تیرا بلا ہوئے, خیر ہو گئی ہے. تو بس اوقات ایسا بھی رواج, اب یہ مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا رواج ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کے اندر ایک دوسرے پر اتنا بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے. اچھا, ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسئلہ یہ ہے ولیمے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق حلال مال میں سے بطور خوشی ولیمہ کرنا سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگلی بات بھی سننے والی ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, فرمایا سب سے بدترین اور گندا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہمارے یہاں اسپیشل گھر میں بیٹھ کے مشورہ ہوتا ہے, فلانا میرج ہال بک کروایا ہے تے بات انہیں کرو, فون چا کرو فلاں گھر, انہوں نے آخی مڑ چاچے نو نا گلی چاچا دھوتی بن کے آمدا ہے تے یار میرج ہال وچ بننا ہے تے بات اتھے کوئی پینٹ شرٹ والے آون اسپیشل. اور جو دیکھا جائے کہ تھوڑے سے غریب ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ان کو رہنے دو یار, بس ولیمے دے وچ فلاں بندے ایم این اے آونا ہے, ایم پی آونا ہے, فلاں آونا ہے تے بات اتھے کے ویکشن بھی یہ ساڈے رشتہ دار ہیں. میں کہا واہ اللہ, میرے کریم کی نگاہ کہاں تک جاتی تھی. آپ نے پہلے ہی بتا دیا برا اور گندا ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو. اب تو غریب بہن بھائی ہو تو اسے کوئی نہیں قریب آنے دیتا. اس واسطے ان باتوں کا دھیان رکھا کریں. اب یہ شادی کا موقع ہے تو باتیں تو کرنی ہے نا. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے, یہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہے, زبیر ہے نا نام اس کا, بچی ہو یا بچہ, ان کے لیے بھی کوئی رہنما اصول ہے, آپ بھی سماعت فرمائیں. سب سے پہلے بچی ہو تو اسے, بچہ ہو تو اسے اسلام کے مطابق نکاح اور اس کے مسائل کو سٹڈی کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. یہاں پر سارے معاملہ سکھانے کے لیے نوجوان دوست آ جائے تو کانج کریں, ایتھوں اینج کرنا, ایتھوں اینج, ایتھوں اینج. کمال والی گل ہے, تو انجینئر ہے دا میں آ کے ڈرامے بازی کرتا بدا ہوں جناب. عورت ہوتی ہے تو اس کی سہیلیاں آتی ہیں جناب, وہ اس کے کان میں, آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے, پھر بھاج کے اندھی کان میں دس کے جائے, مگر پتہ نہیں تیرا کی چل رہ گئی ہے, پر مر گھر بہو. یہ ناراض نہ ہوں, یہ میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں جو بڑے سمجھنے والے ہیں. اور یہاں پر سنو, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بسا اوقات بچے کے غلط دوست یہاں تک بریف کرتے ہیں, اور یار جدو تو پہلی رات ونجنا نا انہیں ایک چماٹا ماری نا ساری حیاتی تے تو ڈر سی تلے لگ کے راسی. میں کہا نا چبلا او ساکھنا میرا پیو تے آدھائی بندے نال پرنایا, اے تا ڈور نکلے آئے. یہ غلط دوست ہے جو تیری عزت پہلے دن ہی خاک میں ملانا چاہتے ہیں. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہے, تمہارے گھر میں مہمان بن کے آئی ہے, پہلے دن تو اس کی اچھی تواضع کرو یار, پہلے دن تو سلوک سے بول لو, پہلے دن تو 4 جملے اچھے بول لو. ورنہ پہلے دن عزت تو کر لے, جے ساری حیاتی تیری عزت نہ کرے تو بات گل ہو. یہ پہلے دن ہی چماٹا مرے سے تو حیا نہیں آؤندی. لیکن اس بندے کو سمجھ پتہ کب آتی ہے, جب آپ بوڑھا ہوتا ہے نا اور اپنی بچیاں جوان ہوتی ہیں, پھر آدھا استاد جی دعا کریا ہے, کوئی چنگے بندے متھے لگ بنجن, رشتہ دھیاں دا کیتا ہے, پتہ نہیں کی ہو جائے حسن, دعا کرے سو حالات کوئی نہیں. میں آخیا جی میں جس نے تجھے بیٹی دی تھی اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ یار یہ اچھا سلوک کرنے والا مل جائے. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, تیریاں بیٹیاں تاج کمپنی دیا نے, باقیاں دیا کوئی نہیں سی. انہاں دے تے ظلم کریندا رہے ہیں, اپنیاں واسطے دعاواں کروانا ہے. دوہرا معیار بیٹھے ہو پریشان ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو سکون ملے
تو جس نے بیٹی آپ کو دی ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آپ کی بیٹیاں بھی سکول میں رہیں. اور اسی طرح جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی بسا اوقات سہیلیاں اس کی آتی ہے نا, وہ اس کے کانوں میں آ کے یہاں یہ نہیں گال نہیں سننی, اپنی مرضی نال سم کے اٹھی بنائی, ہاں زیادہ کام نہیں کرنا جاندیاں ایویں تیرے اتنے سارا بوجھ گھاتے سن, نہ اپنی مرضی کرے سن, کسی دی گل نہیں سننی. یہ کون دس رہی ہے؟ سہیلی. اور سہیلی بھی ہوندی عمومی طور تے ویلی, ایک سہیلی دعا ویلی. بس اوقات تو طلاق کہنا ہوندی ہے ویلی تاں ہی تو بیٹھی ہے جیڑی اپنا اجاڑی ودیے تیرا جگا وسائی سی. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنا جگا اجاڑی ودیے تیرا جگا, جگا سمجھ دیو نا, تیرا گھر تو وسائی سی نا, وہ تو آپ اجڑی ہوئی رن نے. میرا خیال ہے سلام پڑھیے تو سدا اکا بہ گئے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی؟ کوئی نہیں ہے جناب. تو جتنا دولہا ہو تو اس کو نوجوان اپنے دوستوں کی بات نہیں ماننی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بس اوقات بڑے عجیب و غریب گندے لوگ مل جاتے ہیں. وہ اب یہ بات تھوڑا سا آپ نظریں جھکا کے سنیں گے تو آپ کو شرم و حیا بھی کچھ ہے ہوتی ہے. بس اوقات ہوتا ہے جی آپ ایسے کریں, آپ نا جی یہ خوراک کھائیں اور یہ خوراک کھائیں, بڑے عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بچہ تھا, اس کے ساتھ یہی ہوا, ایک دوست نے خوراک دے دی, بھائی یہی تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی جناب. وہ جو کھادا کچھ سی وہ خراب سی, ادو کھادا ہے گھر رپڑیا, الٹیاں شروع ہوئی, دولہن اندر بیٹھی ہے تو مویا پہ ہے. کی ہو گیا یار؟ ڈرامے کرتے ہیں یار لوگ. کیوں ایسے گندے دوستوں کی باتیں مانتے ہو یار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں اور ہمیں غلام ہی رہنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے تحت بہت ساری باتیں آپ کو اشارتاً سمجھ آ گئی ہوں گی. دوستان گرامی ذرا واپس پلٹیے. یہ دلہن اور دولہا کے لیے دوسری بات یہ ہے, دولہے کو چاہیے کہ اپنے سسرال عزت اور احترام سے ان سے بات کرے. اگر کوئی بندہ نہیں پسند آتا خاموش ہو جائے. اپنی بیوی کو کبھی بھی تانا نہ دے, تیرے آئیں تا تیرے آئیں تا تیرے آئیں. وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے غلط جملے برداشت نہیں کر سکتی. نہیں پسند ہے کوئی ایسی بات نہیں. اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سسرال اس کو اپنا ماں باپ سمجھے, اسی کو اصلی گھر سمجھے, ان کو دشمن نہ سمجھے. جب یہ حقائق ان کو اسلام کے مطابق پہلے بتائے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا. اور بچہ ہو یا بچی ہو, ان کی تربیت کیا کریں کہ آپ نے حلال میں گزارا کرنا ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے. پتہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آمدن کم ہوتی ہے, عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. مینو نوی جتی گھن دے, نواں سوٹ گھن دے, وہ تب لے کے تو دیتا ہے نہیں, اے میں پچھلی باری پا کے گئے ہوں نہ ویکھے ہویا ہے نواں پیساں. توجہ نہیں فرمائی. یہ بس اوقات یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی ہے, جبکہ حقائق پتہ کیا ہے؟ اصل سنت تو ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے, لیکن یہاں پر ہوتا نہیں ہے ویکھے ہویا تے نواں پاونا تاکہ وہ ویکھن. میں کہ بی بی ایو تو تینوں سمجھ نہیں آؤندی پئی, اے جڑا تیرا ویکھیا انہاں ویکھیا کیوں ہے؟ کیونکہ انہاں دا ویکھنا تیرے واسطے او تینوں ویکھنے تے حرام ہے, وکھاونا ہی تے شوہر نو وکھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر دوسری بات, نہیں یہ جوتا یہ دوپٹہ میں نے پہلے پہنا ہوا اب نیا پہن کے جاؤں گی, یہ انہاں ویکھے ہویا ہے. تو میں آخیا مڑ ساڈی زنانی بھی ویکھی ہوئی, ہن زنانی بھی بٹا کے ونجوں. توجہ نہیں فرما رہے. آپ کو شاید مسکرانا آ رہا ہوگا. وہ اپنی چیزیں تو بدلنا چاہتی ہے, اس کو یہ بتایا جائے بھی جے وہ بدلیاں تو مڑتے انہوں بھی مڈو بدلیے. وہ سر نہیں 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 نہیں, انہوں اصل بات یہ ان کو بتایا یہ جائے جتنی آمدن ہو اس میں گزارا کیا جائے. ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے, مجھے یہ بھی لا دو, مجھے یہ بھی لا دو, مجھے یہ بھی لا دو. نہیں, ایسی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کو بتاؤں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کی تربیت کیسے فرمائی تھی, تاکہ کوئی ذہن میں بات آ جائے نا. آپ نے ایک ہی فرمایا, بیٹا کائنات کا بہترین شخص تیرے لیے انتخاب ہوا ہے اللہ کے حکم سے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضور نے فرمایا بیٹا علی کو کبھی پریشان نہیں کرنا, جیسے ہو گھر میں گزارے. جی بابا جان شکایت نہیں آئے گی,
آپ نے جب نکاح فرمایا نا، کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں تھی، کوئی یہ سسٹم یہ جو سارا ہوتا ہے، عورتیں اگر سن رہی ہوتی تو زیادہ لطف آتا، لیکن چلو آپ خود سنا دینا انہیں، ہوگا کیا۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام جب نکاح ہو گیا نا، توجہ ہے، آپ جب تشریف لے کے جانے لگے، پہلے نبی پاک گھر سے باہر نکلے، اس کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت نکلی، اس کے بعد مولا علی نکلے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں بڑے لطف کی بات ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ سیدہ پاک گویا ایک پیغام دے رہی تھیں کہ عورتوں دیکھو، مجھے آج اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا پڑا ہے، لیکن میں نے تمہاری طرح بے پردگی نہیں کی، بے حیائی کا بازار نہیں گرم کیا، کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں جنت کی ملکہ ہوں۔ علماء، یا یہ اگر دل میں آپ کے سینہ اور سینے میں مدینہ ہو نا تو مزہ پھر آئے نا یہ بات سن کے۔ آپ گویا بتا یہ رہی تھی، آج میں نکلی ہوں، دیکھو پہلے میرا جناب مجھے دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں تو پردے میں جا رہی ہوں، میرے قدموں کا نشان بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ پہلے قدم مصطفیٰ نے رکھے، ان کے اوپر قدم حضرت سیدہ نے رکھے، ان کے اوپر قدم مولا علی نے رکھے، گویا کہ یہ ایسے چھپ کے قدم، فرمایا میرے تو قدموں کا نشان کوئی نہیں دیکھ سکتا، اوپر والے دیکھیں گے علی نظر آئے گا، نیچے والے دیکھیں گے نبی نظر آئے گا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی۔ بچے نے کتنی جرت سے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ توجہ توجہ، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ بات سن کے لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا آپ حضرات کو؟ یوں آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے گئی، آپ کے قدموں کا نشان کوئی نہیں دیکھ سکا، یہ آج کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ دوسری بات، توجہ طلب، جب آپ تشریف لے گئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوڑ کے آئے، دعا دے کے آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا علی کو راضی رکھنا ہے۔ جی حضور۔ چاند دن گزرے، 2 4 10 دن، خدا بہتر جانے کتنے، آپ کا نا چہرہ تھوڑا سا اترا ہوا اور کمزوری کے اثرات۔ مولا علی پاک آئے اور آ کے کہا، سیدہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ پریشانی اور کچھ کمزوری، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا علی کوئی بڑی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ کوئی بات ہے ہی نہیں، فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کلام کا حسن ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو سامنے سے بھی مولا علی تھے نا، تو کہنے لگے اگر بڑی بات نہیں، وہ چھوٹی ہے، وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہمارے گھر میں جو پیسے ہوئے تھے نا، وہ کل کے ختم ہو گئے، آپ کوئی چیز لے کے نہیں آئے، ہم نے کھایا پکایا نہیں، تو ظاہر سی بات انسانی جسم میں کمزور تو ہو ہی جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ساتھ مسکرا کے کہا، علی پریشان نہیں ہونا، میرے بابا نے مجھے کہا ہے علی جیسے رکھے ویسے رہنا ہے۔ رکیے یہاں پر، کوئی یہ نہ کہے کہ اس گھرانے کی غریبی بیان کر رہا ہے، وہ گھرانہ غریب نہیں ہوتا ہے جن کے بچے جنت کے سردار ہوں، وہ گھرانہ غریب نہیں ہوتا ہے جن کی والدہ ملکہ جنت ہو، جن کا نانا سلطان کل ہو، جن کا بابا ولیوں کا بادشاہ ہو، وہ گھرانہ غریب، لیکن یہ غریبی نہیں، یہ ان کی سادگی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کچھ بھی نہیں پسند فرمایا۔ اب ہوا کیا؟ توجہ میری طرف رکھے بھائی۔ جب سیدہ پاک نے یہ بتایا نا کہ وہ گھر میں کھانے کی چیز ختم ہو گئی ہے، تو حضرت علی پاک پاس بیٹھے اور بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا، فاطمہ دیکھو گھر کے معاملات تجھے معلوم ہے، میں تو پانی پہ روزے رکھتا تھا، پانی پہ کھولتا تھا، میری وہی یاد، مجھے تو نہیں پتا یہ کب ختم ہو گیا، اب یہ ابتدا ہے نا، تو مجھے بتاتی تو فرمایا نہیں پریشان نہ ہو، تو فرمایا مجھ سے مانگتی تو صحیح۔ اب یہ جملہ میری پوری تقریر اس میں شاید اتنا بڑا جملہ نہ آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا، اور اس جملے تے جڑا ہن تک نہیں نہ بولیا وہ بھی بولے گا، ایسا جملہ ہے۔ فرمایا فاطمہ مجھ سے مانگتی تو صحیح، میں اگر چیز نہ دیتا تو پھر کہتی۔ حضرت فاطمہ مسکرائیں، فرمایا علی میں کیسے مانگتی، میرے باپ نے مجھے مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. سمجھ آئی ہے؟ بتاؤ بھائی، بات سن کے لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ آپ حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شادی کے بعد میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے سے کمپرومائز یہ ماں باپ سکھائے گا تو کریں گے نا. تو جب ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوگا، یہی سکھایا ہوگا گل نہیں سننی، باپ اپنی مرضی نال اٹھیمنا ہی نہ، گل ہوئے تو ٹکر ہی تھپکتا پی آئی. کیا تربیت کر رہے ہو بھائی؟ نبی ہو کے اپنی شہزادی سے فرما رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا. گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ آج کی تربیتی نشست میں میری کوشش تو ہے کہ بہت کچھ ہم سیکھ جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے. یہ میاں بیوی کا کمپرومائز بھی ہونا ضروری ہے. پہلے یہ کہ غلط دوستوں کی جتنی بھی ڈائریکشن ہو اس پر چلنا، آپس میں کمپرومائز. تیسری بات فرما نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. حدیث ہے میاں بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے کی. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر مرد نمازی عورت نہیں کہتی تو اس کو سمجھائے، پیار سے سمجھائے، نماز کی فضیلت بیان کرے اور کہے کہ چل وضو کر ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. اس کو بتائے کہ والد صاحب نے تجھے قرآن دیا، تیرے پورے جہیز میں سب سے قیمتی چیز قرآن ہے، تو سونا سمجھ رہی ہے نا. ڈلے پائے گئے ہو سرکار. اس کو بتائے کہ تیرے پورے جہیز میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہ قرآن، ذرا ہماری شادی ہوئی ہے روزانہ اٹھ کے ایک ایک سپارہ پڑھا نہ کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اور یہاں تک حدیث شریف کے لفظ ہیں. فرمایا شعب الایمان پڑھ کے دیکھیں. فرمایا کہ اگر فجر کی نماز میں شوہر کی آنکھ پہلے کھل گئی ہے نا تو وہ بیوی کو اٹھائے، اٹھ نماز پڑھ. اور اگر عورت کی آنکھ پہلے کھلی ہے تو وہ شوہر کو اٹھائے، اٹھ نماز پڑھ. اور یہاں تک فرما دیا گیا، فرمایا کہ اگر وہ اٹھا کے چلا جائے یا چلی جائے، وضو کر کے واپس آئے اور دیکھے سویا ہوا ہے یا سوئی ہوئی ہے، جیڑا بھی پہ ہے، فرمایا وہ جو گیلے ہاتھ ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے چھنڈے منہ تے چمارے. میاں بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ ایسے ہوتا ہے، وہ اس کو غصہ نہیں تصور کرتے، وہ اس کو بھی محبت میں وہ اٹھ جاتے ہوئے چلو یار ہوں تے وضو کر کے آ گیا ہے، وہ دل چلا خیال پا ہی دیندا ہے یہ تو نمازاں پڑھ کے جنت ٹر جاسی تو میں نہ جاواں. توجہ ہے نا جی؟ یہاں تک فرمایا وضو کر کے اپنے ہاتھوں دے چھٹے مارنے، پورا جاگ نہیں بیٹھنا. تھوڑا سا آپ کو ذرا بہت ہی سیریس بیٹھے تھے جی، اس لیے پورا جاگ نہیں بیٹھنا کو تہجد دے ٹائم نہ کٹا کھلا پیا ہوئے، صرف یہ تھوڑے سے چھینٹے مارنے ہیں تاکہ اس کو احساس بھی ہو جائے اور وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھ لے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یوں اپنے گھر کے انداز کو لے کر چلنا چاہیے. یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. اور یاد رکھیں اپنی جو زوجہ ہوتی ہے نا اسے یہ احساس ضرور دلانا چاہیے کہ تیرے باپ نے اگر میرے ساتھ تجھے بھیج دیا ہے نا، ہوتا تو اللہ کی طرف سے رشتہ ہے نا، میں بھی انسان ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے اندر بہترین بندہ وہ ہے جو حسن اخلاق والا ہے، کہ حضور نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں میں تم میں سے بہترین اخلاق والا ہوں، باہر بھی اور اپنے گھر والیوں کے ساتھ بھی. میرا خیال ہے اب آپ تھک گئے ہیں، تقریر بند نہ کر دیں. یہ بڑی تربیتی باتیں شروع ہوئی ہیں، ذرا جا کے بیٹھیے گا. جزاک اللہ خیر. گرامی قدر حضرات، اب ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ احساس دلایا کرتے تھے اپنی زوجہ کو نا، کبھی کبھار اسے احساس دلائیں کہ بھئی تو میرے گھر میں ہے، تو میری عزت ہے، مجھے تیرے ساتھ اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت ہے، کوئی عرض کی بات نہیں. ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے گھر کے اندر یہ احساس دلانا، اتھے لڑدے راندن تے جلے باہر نکلن سکوٹر تے بہ کے دوپٹہ کھول کے تو پوری باں گھت کے بہ راندی اے جاندے پین اے بڑی محبت دا اظہار پہ ہوندا ہے. اتھے تے موڑوی کو بچتے لاہور فیصل آباد تک گانگ یا لتھے پین تو سب ایک کو صحیح اتھے جا. جو گھر میں کام کرنے والے، حضور نے فرمایا علماء بیٹھے، جو ایک لقمہ اپنی زوجہ کو کھلائے اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے.
لیکن یہ کھلانا کہاں ہے؟ ہوٹل میں بیٹھ کے نہیں، چوک پر نہیں، یہ بغیرتی ہے. کھلانا ہے تو اپنے گھر چار دیواری کے اندر، جب تیرے بچے بھی نہ دیکھے تب کھلا. ہوں ڈلے پہ گئے نے. یہاں کھلانے پہ آئے تو مری ہوٹل میں لے جاتے ہیں، وہاں کھلاتے ہیں سب کے سامنے. اور ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے نا بزرگ، ان کی ایک کیفیت رہی، یہ گوشت لے کے جب آتے تھے نا، ہمارے یہاں تو یہ تھا، پتہ نہیں آپ کا رواج کیا، تو وہ اخبار میں بھی چھاپر میں یا ایک کپڑے کا نا ایک ہوتا تھا تھیلا، ساڑھے جوڑا بھی یاد ہے، وہ جو تھیلا تھا نا اس کے اندر ڈال کے لاتے تھے ہمارے بزرگ. کیوں بھی بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، گوشت چھپا کے لاتے تھے. کیوں؟ آدھے نے یار جدو یہ دیتے اکھی پمڑنا تو باتو سواد موک بہندا ہے. میں نے یہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اچھا کیوں بھائی گوشت چھپا کے لاتے؟ 2 کلو چھپا کے لایا آئی تے شامی وہ بندہ 70 کلو دی زنانے پیچھو سٹی ودائی ایتھو ایتھو تائی باما ہن نکا جیا جگہ نکی جائی ستھوں نے سارے بلا سارا شہر پہ ویدا ہے. میں کیا 2 کلو نو لکائی بنا ہے، 70 کلو وکھائی بنا ہے. بول لیں تے بتاؤ یہ معاشرے کی غلطی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور بابا لوکاں دی عقل تے انج دا پردہ پہ گیا. شادی پر جب کرسیاں لگواتے ہیں نا تو کہتے ہیں کرسی وہ لگانی ہے جس کے اوپر کور ہو. یعنی یہ کرسی ہے نا تو اس کے اوپر کور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کور والی کرسیاں. کیوں؟ آدھا ڈاٹیاں سونیاں لگ دیاں کرسیاں کور والیاں، اتنے جڑی بی بی بیٹھی ہو بے پردہ بیٹھی ہے. کدے گئی تیری عقل؟ 150 دی کرسی پردہ چکرے دلے پائے گئے ہو یار. آج میرے قابو آ گئے اور تھکا میں بھی ڈاڈا، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں دا اظہار اس تو نہیں کیتا بھی میں تقریر کرن آیا باندے اللہ میری طبیعت خراب ہے میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا. با میری طبیعت صحیح ہے یا خراب ہے میں تو یوں ہی کروں گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے بڑی محبت سے بلایا ہے مجھے، اور ان بچوں نے یقین کرو اتنی محبت سے بلایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور اسی واسطے میں آ گیا، ورنہ میں نے اس کو کہا تھا بیٹا اتنی دور ٹائم نہ دو. بس کیا کریں، ان کی محبت تھی مجھے آنا پڑا اور اللہ کی توفیق سے میں آ گیا. دوستان گرامی قدر، اس واسطے یہ جو چیزیں ہیں نا تو ان کو ذرا سمجھو. نبی پاک یہ کرسی پردہ کر کے بیٹھی ہے، کرسی کے اوپر والی بے پردہ بیٹھی ہے. انہوں سمجھا خیر ہی نہیں نہ سمجھا. اب کیا کہوں یار، یہ عورت کو سمجھنا چاہیے. نویں گڈی لے کے اتنے کور لے کے جو دکان دے اگو کھلا رہے تاں کپڑا دیندا ہے، گھر کھلا رہے تاں کپڑا. میں خیر تے ہے مولوی صاحب اس تے دھوڑ نہیں پمدی جھریٹا نہیں لگدیاں. میں کہا یہ تو تینوں سمجھاندا بندہ مر رہے. شامی جلے اپنی زنانی نو نال بہا کے وال کھول کے ٹرنا تینوں حیا نہیں آوندی؟ اے 5 لاکھ دی گڈی قیمتی ہے یا تیری سواری عزت تیری قیمتی ہے؟ اونوں بے پردہ اوئے اس ماں نو بھی کدی پردہ کرا لے. ہاں چاہ کے بولو ڈلے پائے گئے ہو. ترکڑے ہو کے بہو ذرا. بیچ میں جو بیٹھی ہے وہ عزت ہے، وہ بے پردہ بیٹھی ہے، گاڑی کے اوپر کپڑا دے رہا ہے، گاڑی کو پردہ کروا رہا ہے. کیا یار مات نہیں ماری گئی؟ بیٹھے ہو. یہ عورتوں کو سمجھ نہیں نہ آتی، یہ بڑی جو 2-4 پڑھ جاتی ہیں نا وہ تو موڑ انیر کریں دیا نہ بھی نہ پوچھ. سمجھ آئی نا جی؟ اب موبائل دو یار میں بتاؤں. آپ دیکھیں مردوں کے موبائل ایسے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کور چڑھا ہوا ہے. یہ چڑھا ہوا نا کور، کیوں چڑھاتے ہو؟ خراب نہ تھی وے. عورت والا موبائل ہوندا نا وہ اتو بھی کور ہوندا تو اتو بھی انج ہوندا انج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بک کور. بک کور مطلب ادو انج اتنے بھی ہوندا تینو مڑ انج کر کے تے موڑو فون سننا. جناب پہلی تے گل ہے زنانیاں کولے چھوڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. سچی بات ہے وے. نہ منو میں تو مسئلہ دسیا، نہ منو مڈو نہ منو. آدھے کاری صاحب مجبوری ہے. میں کہا کائی مجبوری نہیں ہے، تیری ماں گزار گئی بغیر موبائل تو گزار گئی. مجبوری کئی مجبوری ہے جے لے کو نواں چند چڑھ سی تینوں تاں پتہ لگ سی. خدا دا خوف کر گل کراڑی ہے. مینوں پتہ ہی ہو جی گل تے نہ داد ہوندی ہے تے نہ امداد ہوندی ہے. اس واسطے میں کرے سا ضرور کھول کے جی میں آج یہ مولوی کھول کے تقریر کی تسی نہ سنی ہو سی ایویں نا جی. کیوں جی؟ کیونکہ تو تواڈے علاقے دے علماء نے تو بات ہر روز متھے لگنا تو ہاتھ ڈھیلا رکھ دیو سن. میں تو رکھ سا مانڈ کے. توجہ ہے بھراواں دی؟
دوستان اچھا یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ نہ سمجھے کہ بھائی نے کہہ دیا کھل کے آتے مولوی، نہ، یہ میری نیت ہی نہیں ہے کہ میں دل دکھاؤں یا افراتفری پہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے کی خرابیاں دور ہو جائیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر. ہماری نیت کسی کی تذلیل و تحقیر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ میں پہلے اپنی نیت بتا دوں. دوستانی عزیز، اب یہ موبائل عورت کے پاس ہوتا ہے، اس کے اوپر کور ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ موبائل کو اتنا کیوں سنبھالا، بلکہ وہ ٹٹی شدہ ایک پیپر لے کے نا تو وہ ولیٹی ودی ہوندی ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، میں صحیح تشریح کر رہا ہوں، میں غلط نہیں کہا. بس یہ ہر روز تماشا وینے ہیں جی. ہاں فون آمدے 2 باری بیل بند ہو جاتی، وہ کٹ دیا کپڑے لیندیا انہیں کام ہو جاتا ہے، اتلے کور شور ہے. تو میں نے کہا یہ آپ نے موبائل کے اوپر اتنے کور کیوں چڑھائے ہیں؟ میں نے مہنگا لیا ہے، 40,000 کا لیا ہے، اگر اس کے اوپر کور نہ ہو تو اس کے اوپر خراشیں آ جاتی ہیں. میں کہا روکو بی بی، جے اے باہر روے تے خراشاں آ سکدیاں، جدو تو بے پردہ رانی ہے تینوں پتہ لوگ اپنی نگاہاں نال کتنیاں خراشاں لاوندے نے، تینوں اے مسئلہ ہی سمجھ نہیں آوندا. جے تیرا موبائل با پردہ روے تے او بڑا حسین و جمیل رہندا ہے، او بی بی تو بھی پردہ کر، رب تینوں بھی حسن و جمال عطا فرما چھڈے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھیراما دی جتنے بیٹھے. دوستان گرامی قدر، اس واسطے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ عورتوں کو بتاؤ. اور یہاں پر عورتیں دنگا فساد، اور کئی تو کرکٹ کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جناب. ایدے دیکھو یار، سارے گل ذرا سیرے لا لئیے نا. ہوں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، جدو مرد عورت حج عمرہ کرنے جاندے، یہ عورت جڑی صفا مروہ تے بھج سکتی ہے جی میں مرد بجدا ہے؟ نہیں بھاج سکتی ہے. مسئلہ پکا لو، اتھے بجن دی اجازت نہیں. کیوں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اتھے بجی ہی پہلی مرتبہ عورت تھا. حکم یہ ہے کہ عورت ہون نہ بجے، مرد بجے. کمال ہے، عورت کیوں نہ بجے؟ فرمایا کہ وہ دے جسم دی کیفیت ہو رہے بج سی نا تو بے پردگی دا خدشہ ہے. حالانکہ عورت پردے دے وچ ہوندی ہے، صرف منہ کھلا ہوندا ہے، ہاتھ تے پیر باقی سب کچھ کجے ہوئے ہوندا ہے، برقع پائے ہوئے ہوندا ہے. سمجھے؟ اس کے باوجود کہتے بھاگے نہیں. اچھا کیوں؟ بے پردگی نہ ہو جائے. عورت عزت ہے ہماری. یا ٹھنڈے دل سے تمہارا جی چاہے سبحان اللہ کہو، نہ کہو، نعرہ لگاؤ، نہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ میرا پیغام درد دل ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ. عورتوں نو سمجھاؤ جیڑا رب تانوں اپنے گھر سد کے نہیں بجن دیندا، او کرکٹ دے گراؤنڈ اے کھدو دے پیچھے کیویں بجن دے سن. کو خدا دا خوف کر بی بی. توجہ نہیں فرمائی. تماشے بنائے ہوئے ہیں عورتوں نے یار، تماشے. اور پھر پردے کا نام لو. شہری عورتوں نے تو بڑے باپ پٹی ودی ہوندی. نہیں میرا ساگ گھٹیندا ہے. بڑی گل ہے. تینوں گوگو آوندا پردے دے نال؟ گوگو سمجھ دیو آ گھوٹو، تینوں گھوٹو تیرا ساگ گھٹیندا ہے. ہاں سن لیں، عورت جب فوت ہوئے تو مرد فوت ہوئے کفن دونوں کو ملتا ہے. مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. حالانکہ عورت مر گئی ہے، مرن تو بعد بندہ مکلف نہیں رہندا. یہ مسئلہ سن لو، مرن تو بعد کسی دے نو ودے ہومن یا وال ودے ہومن تے کٹن دی اجازت نہیں ہے. بس اوقات چھریاں کئیاں کوڑے لے کے آ کے وال شال کٹن لا پاوندے منن. او خدا دا بندہ کدی مسئلہ بھی کسی نوں پوچھ لیا کر. نہیں ہے اجازت آپ کو. بہتر یہ ہر جمعے اپنی سارے جسم کے جہاں جہاں کی صفائی وہ کیا کریں، اپنے انسانہ طرح رہا کرو نا. موت دا کہ پتہ کیڑے موڑ تے آ جاوے. اگر کسی دے وال شال ودے ہون تے موت آ جاوے کہ اے جناب نو ودے ہون تانوں کٹن دی اجازت نہیں. کیوں؟ او تا مکلف ہی نہیں ہے. مکلف دا مطلب ہوندا ہے بھئی اے احکام زندہ بندے تے ہوندے، موئے ہوئے تے نہیں ہوندے. او مر گیا نو پورا توجہ ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے نا، ذرا اس کو سمجھا کریں. مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ عورت کے لیے پورے 5 کپڑے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دو، جب کوئی عورت فوت ہو جائے، مرنے کے بعد اسلام جبکہ مرد ہو یا عورت ہو مکلف ہی نہیں رہتا، اس پر اس وقت پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. پھر فرمایا کہ عورت کو 5 کپڑے پہناؤ. جیڑا اسلام مرن تو بعد 5 کپڑے پوا کے عورت نو ڈبل پردہ کراوے مرد کولوں، زندہ عورت نو وال کھول کے بتھاڑ کھول کے کیویں بجن دے سی کئی مینوں بھی تے دسو.
خرابیاں پتہ کہاں تک بڑھ گئی ہیں. آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا ہے, ہمارے علاقوں کی کیفیت یہ ہے, پردہ صرف مولوی تو رہ گیا. یقین کرو, ہم جب ابھی تو 2 سال ہو گئے میں نے کوئی نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے نا جی, عرصہ 2 بلکہ 3 سال ہو گئے, شاید ایک آدھ نکاح ابھی پچھلے دنوں تھا. میں نے کہا بھی وہ چھوڑ نہ لایا, وہ مسیح ہی تھا ہی پڑھا دینے ہیں, وہ محبت والا تھا, اس کا میں نے پڑھا دیا. یہ میرج والوں میں جا کے میں کوئی نہیں پڑھاتا کبھی بھی. سی آنا اے وے لوگ این دعا کرتے ہیں, میں جولی چاہ کے کرنا پر اللہ دنا ایسا تو والا آ جا. یقین کرو 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں, ڈھول ڈھمکے والے باہر ہوندے آدھے نے کوئی برات آئی ہوں کیا کروں, تو میں کہ کنجرال رشتہ کیتا ہی کون آئے. ادھا گھنٹہ ڈھول کھڑکدا تے باہر پیسے مڑ جے دا قد وڈا ہوے 10 روپے اتنا کر کے کھلو رہندا, خسرے شو دے دراک مرے اندے رہ جاندے نے, کیویں 10 روپے میرے ہتھیں آ جاویں, ناراض نہ ہو سو. یہ طوفان بدتمیزی ہم دیکھتے ہیں. مولوی صاحب بیٹھے, نماز کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے, عمومی طور پہ جمعے والے دن ظالم رکھ لیتے ہیں, جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور مولوی در تسا لیٹ ہو گئے ہو. کمال علی اللہ یار, تینوں شرم نہیں آندی گولیا, جمعہ تیرے پیو پڑھاونا ہے. آپ کو نہیں میں کہہ رہا یار, کچھ تو اتنی تقریر میں کچھ نہیں آکھیا, ایک جملہ تو میرا سن کے پچاؤ ہاں نا یار. تواڈے تے مقدر وچ کوئی نہیں, سانو تے ذمہ داری ہے. اچھا سارا کنجر پونا مکمل ہو گیا, برات آ رہی ہے, جوان بچیاں اٹھا کے کرسیاں تو یہاں کھڑے ہو جاؤ, ان کا استقبال کرو. میں کہ لکھ لعنت, انہاں بچیاں نو گھر بہاؤ, انہاں نو پردہ کراؤ. اے انہاں غیر محرمہ دا استقبال پئیاں کر دیاں, غیرت مر گئی ہے یار. سارا کچھ ہو گیا ہے. قاری صاحب آ جاؤ نکاح پڑھاون واسطے, قاری صاحب آ گئے نے. لو جی ہن ظاہر سی بات ہے, ایجاب و قبول کراون واسطے عورت والے پاسے بھی تو ونجنا ہے. ساریاں بے پردہ چھٹیاں ودیاں, کیمرے والے نو آدیاں ہماری بنائیں, ہماری یہاں سے تصویر, یہ پوز بنائیں, یہ فوٹو بنائیں. یہ سارا تماشا ہو گیا ہے. وہ گوڑا بغیرت بھی بناندا رہا ہے. جدو مولوی صاحب گئے جلدی جلدی چھپرے لے لو, مولوی آ گیا. میں کہا خیر تے ہے, کمال ہے, سارا پردہ اکا مولویاں تو. او باقی نبی نے ہیں نا, وہ باقیاں تو پردہ نہیں بنتا. خیر تے ہے, مولویاں تو پردہ ہے. باقی ویڈیو والے کیمرے والے سارے بدن کوئی پوچھنا نہیں. مولوی آ گیا پردہ کر لو. مینوں گل یاد آ گئی ہے, اشا امام احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دے کول کسے پوچھیا حضور گل اے بھی جدو مولوی کسے جگہ تے آوے تے سارے آر دین عورتاں جلدی جلدی پردہ کر لو, کیا مسئلہ کہ؟ فرمایا مرد نے آنا تے پردہ ہونا, خسریاں دے سامنے کون کرے یار. لا بھائی کئی تا چوپ پی رہ گئے بھائی, آج تا لکو لائے گیا مولوی. ہیں فرمایا جب مرد آتا ہے تو پردہ ہوتا ہے, خسریاں دے سامنے کون کرے. اس کا مطلب ہے مرد آیا ہے تب پردہ کیا ہے, تے باقی یہ بیڑا بکریاں کھلیاں ودیاں. خدا کے بندو اپنا معیار پیدا کرو تھوڑا سا یار. اچھا اگلی بات, ادھر ابھی گل نہیں نہ ختم یار, اب موضوع یہ ہے تو پھر مجھے کھول کے بولنے دو. سمجھ آ رہی ہے نا جی. مولانا صاحب آ گئے, نکاح پڑھا لیا, کتنے پیسے؟ مولوی صاحب نے آ کے 5000. ایڈا مانگا, تماشا بنا لیتے ہیں. میں نے کہا یار باہر کھلو کے آدھا گھنٹہ کنجرا تے تو 20,000 سٹے آئے. او کنجرا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جو پھینکتا ہے اسے کہنے دو یار. مولوی دے بار یہی تھے کام آگے, تینوں خیر تے ہے, کچھ خدا کا خوف کر لو یار. حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے, یہاں پر اگر اپنے امام کو کچھ دے بھی دے, کیا مسئلہ ہے؟ پینسل چامنی ہے کیا شادی عقیدے تے ہوں تائیں کی چھولے ویچی رکھے نمائیں. واہ واہ اللہ دا بندہ نمی فیس تے اساں ٹینشن نہ لاؤ نا. آدھے نے ہوں عقیدے تے 5 منٹ سنا. واہ بھائی واہ, اگے میں کی سنایا ہے. اللہ کے بندے آج جو موضوع ہے مجھے اس پہ بولنے دیں. اجے 5-7 گھنٹے میں 5-7 منٹ میں تھوڑی جان کوئی نہیں چھڑنی. عقیدے پہ مجھے کوئی ٹاپک دینا, پھر اس پر میں آپ کو سبق سناؤں گا جناب, ایسی کوئی بات نہیں. 5 منٹ میں تمہیں کیا سنا ایسا, 5 منٹ تھی یہ سنا سبھی سننی سچے نے, باقی کوڑے نل اللہ خیر صلی اللہ. تقریر موک گئی, تقریر موک گئی. عقیدے تھی کرے ہور کے کرے سا لالا. اب بیٹھے ہو, مجھے ہمارے بھائیوں نے موضوع ہی یہ دیا تھا کہ آپ نے شادی بس آج اس کو ذرا کھول کھول کے بیان کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایک عمل کر لے, ہمارا کام بھی ہو جائے, تمہارا بھی ہو جائے, ان کا بھی کام ہو جائے. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی
کوئی بھی آئے عورت کو پردہ کرنا. مولوی تو زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ مولوی ویکسی بھی سی نا تو کوئی شرم حیا دی نگاہ نال ویکسی. میں یہ نہیں کہتا کہ مولویاں دے سامنے تسی آ کے کرو بھی نہ کوئی نہ پردہ کرو, لیکن باقی انصاف کرو یار. اور جدو لین دین دی واری آوے یقین کرو جڑا روٹی کھوا وہ بھی آکڑ جاندا ہے. ایک بوتل دا گلاس پیوا کے آدھا جی ہمیں مبارکی دو. ایک گلاس دا ایک گھٹو بھردا تے 1000 تو گھٹو پیچھے نہیں ہٹدا. تے مولوی تیرا ٹانکا فٹ کیتا تو 5000 دین لگا, مری جانا تے خیر تے ہے. اس لیے آدھے نے اچھا کئی سپیشل بندے ہوندے نے او نہیں قاری صاحب او یار بڑے غریب بندے نے. میں کہ ہاں کنجراں کن غریب کوئی نہیں, ویڈیو کن غریب کوئی نہیں, دنگے فساد واسطے غریب کوئی نہیں. جدو مولوی دی گل آئی تے بات غریب ہو گئے. خدا دا خوف کرو. مولوی نو کشا دے سو تے راضی ہو سی, دعا بھی دے سی. اس واسطے اپنے علماء دا حق نہ ماریا کرو. یا تے تنخواہ کو لاکھ لاکھ روپیہ ہومن نا جی, اس وقت جب امام رکھتے ہیں اساں تنخواہ کوئی نہ دے سوں, سارے ختم تہاڈے ہو سین, عیداں جتنیاں ہویاں تہاڈیاں ہو سین, جمعے تے جو ہو سی تہاڈا ہو سی, نکاح بھی تہاڈے مقدر ہو سین. اولے تے بڑا ساڈا ذہن بنائندے ہو. ناراض تو نہیں ہو رہے اپنے یار؟ یہ تھوڑا سا نا آپ کے میں چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا. اپنے علماء کو نا تھوڑا سا آپ مہربانی کر کے کتابیں لے کے دیں, اچھا مکان بنا کے دیں, ان کی تنخواہوں کو بڑھائیں. جو صحیح العقیدہ سچا سنی عاشق رسول ہے, جڑا 2 نمبر ہے انہوں میں جنگ بجا کٹ مسئلہ ہی کو 1 نمبر بندے کی. خدا کے بندو تھوڑا سا ان کی طرف بھی دھیان کیا کریں. لیکن بات دور چلی گئی, ذرا واپس پلٹیے تاکہ گفتگو کو ذرا میں سمیٹ لوں. گرامی قدر حضرات, یہ سارے معاملات ہو گئے, لیکن جن کا مہینہ ہے اگر ان کا ذکر نہ ہو تو اچھا نہیں لگے گا. تیرے اور میرے تاجدار صداقت, یار غار و مزار, خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی ایک بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور وہ ہمارے ایک بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو کوئی بات سنانا جو محبت اور عشق والی ہو. سنیے بھائی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نا بڑا تکلیف دیتا تھا امیہ بن خلف. حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گئے اور کہنے لگے یار انو کچھ ناکھ, تینو خیر تے ہے ظالمہ انج نہ کر. اس آخیا انو میں جو آنا ہے یہ وہ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کیا, یہ احد بہت کرتا ہے, یہ نہ کرے, میں کچھ نہیں آتا. حضرت ابو بکر پاک آخیا بلال اس ظالم دے سامنے نہ کہ جدو دفاع ہو ونجے بات آخیا کر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پر ہن عشق دی چنگاری انج دی ہائی. ابو بکر پاکی دو انج گئے تے بات احد 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 شروع ہو گیا. اس نے بات سزا 3 دیہاڑے انجی ہوندا رہا. 3 دیہاڑے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا امیہ یار ظلم نہ کر, تین 3 دیہاڑے ہو گئے میں روکدا پیا. اس نے کہا یار ایڈا ہی چنگا لگدا ہے تینوں خرید لے میرے کولوں, اینو لے جائے میرے کول راسی تے انجے ہو سی. آپ نے فرمایا 10 مڑ کتنے دا دینا ہے؟ 10 موڑ کتنے دا دینا ہے؟ اس آخیا مثال دے طور تے سب تو پہلے بولیا 10 درہم. آپ نے فرمایا پکے ہو گئی, اے لفظ. اس آخیا نہیں, وہ بڑا سوچی. اس آخیا ابو بکر 10 درہم دے دیندا پیا, یہ تو مول 1 روپیہ بھی کوئی نہیں ہے او دی نظر وچ. اس آخیا نہیں میں 100 لے سا. فرمایا چل 100 پکا ہو گئے چل. اس آخیا نہیں میں 5 کیا سونا بھی لے سا. فرمایا چل پکا ہو گیا. اس آخیا نہیں تہاڈا غلام نستاس ہے وہ بھی لے سا. فرمایا چل پکا ہو گیا. تو بندے آگے کہ میں سودا کرنا اگو تے اگو ترٹیو لتر طرح وددا ہی ویندا ہے. سمجھ آئی نہ, کھلوندا ہی نہیں پیا. سارے آ کے چلو سودا کروں ابو بکر دے نال. اس نے سونا بھی لے لیا, غلام بھی, پیسے بھی, سارا کچھ. آدا اے لا اے بلال لے ون. آپ نے جدو خرید لیا تے بڑے خوش ہوئے. امیہ پتہ کی پہ آدا ہے, اس آ کیا جناب میں ابو بکر سمجھدا تو بڑا جناب سمجھدار ذہین فتین اچھا بندہ ہے, میں تو اج پتہ لگا وے تین تو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا. فرمایا کی ہویا ہے؟ اے بولی سمجھ آندی پئی ہے کی ہویا مسئلہ کے؟ اس آ کیا اے جڑا بلال میرے کول خریدا ہی نا اے 1 درہم دا خریدے ہاں تے میں دیواں ہاں چا. او تو اتنا مہنگا خریدیا, اتنا خسارہ, اتنا گھاٹا اج والے سودے دے وچ. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور جوش وچ آ گئے. فرمایا ظالما میں حیاتی وچ بڑے بڑے سودے کیتے نے پر مینوں اتنا نفع نہیں ہویا, پر جویں اج میں تینوں لٹیا اس طرح تو میں کسے نوں لٹیا ہی کوئی نہیں.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں بڑے بڑے سودے کیتے پر جی میں آج تینوں لٹی جانا نا اس طرح تو میں کسی نال سودا کیتا ہی نہیں اتنا فائدے مند ہو سکے. کیوں؟ اس نے کہا تینوں پتہ میں کینوں خریدی جانا اے دا نام ہی بلال اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پسندیدہ غلام ہے. تو کتنے بیٹھا ہے جناب؟ حضرت ابو بکر پاک نے 7 غلام خرید کے آزاد کیتے ہیں. انہاں دے وچوں 5 عورتاں تے 2 مرد. انہاں 5 عورتاں دے وچوں ایک دا نام حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہا عورت آئی. توجہ ہے بیراما سارے دی گل سنیا بڑی ٹاپ دی گل مینوں یاد آ گئی. میں کہ چلدیاں تانوں سناواں چا ہیں ریاض النظر والے اس بات نو بھی لکھیا ہے. وہ فرماندے نے کہ جدو حضرت زبیرہ نو خرید کے آپ نے آزاد کیتا دوپہر دے ٹائم نہ تے شام ہوئی نا تے انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی نابینا ہو گئیاں. تے او جڑے کافراں نو تاڑیاں ماریاں ویکھے تو جو ابو بکر دے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے ویکھ وا تیرے نال کی ساڈے بتاں کی کیتا ہے ساڈے بت مڑ ساڈے خدا ترکڑے تے ہوئے نا تینوں انا چا کیتا ہے نے. عورت آئی نا اس نے جدو گل سنی نا اس نے انج ہاتھ چا چھڈے. اس کہ ربا سونیا میں بالکل میری اکھی نہ ہومن میری زبان بھی بند ہو جاوے تو میں کلمہ نہیں چھڑنا مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڑنا. مینوں یقین ہے کہ تو سچا ہے تیرا حبیب بھی سچا ہے پر باری تعالیٰ ہن شریک تانے پہ مریندے نے انہاں دا تے منہ بند کر اے آکھن دی ڈھیل لائی انج ہاتھ پھیرے اللہ نے موڑ اکھی روشن چکی دی جاؤ اللہ نے اکھی چا روشن کی تھی. اے حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت توجہ فرمائے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. سب احباب کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہن شریک تانے پہ مرے نہیں ناندا تے منہ بند کر مالکا ایویں انج کیتا تے اکھی موڑ روشن ہو گئیاں. فرمایا کہ ڈوئے اپنے بہت کتنے گولے ہو ہن دسو تہاڈا ترکڑا یا ساڈا ترکڑا ہے؟ توجہ ہے نا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب خرید کر لے کے آئے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا. آئے ہائے عشق و محبت سنن والا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تے وہ گل سنے. نبی پاک نے ویکھیا نا حضور دی اکھی مبارک چوں اتھرو آ گئے رو پے سینے لایا. بلال بھی آکھیا حضور اس واسطے تے ماراں کھا دیاں کداں تسینے لگ سا. حضور نے بڑی شفقت دیتی بڑا پیار دیتا. نبی پاک جدوں آپ دی اکھی دے نیر وگنے بند ہوئے نا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کل توجہ فرمائی. مولانا روم نے مسنی دے اندر ایک گل لکھی جڑی سنا رہے ہیں. آپ فرمان لگے ابو بکر جس لئے تو گیا ہوں بلال نو خریدن واسطے تے کچھ پیسے میرے بھی لئی جاویں ہاں تاکہ میں بھی اینو خریدن دے وچ شریک ہو ونجاں ہاں. مطلب بھی اج ایڈا بڑا کارنامہ سارا انجام دیتا ہے تے چلو نال میں بھی شریک ہوواں ہاں ہیں تے مینوں بھی ثواب مل ونجے ہاں. یہ صرف جذبہ پیدا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رو پے تے اچھی آواز دے نال رو پے. نبی پاک فرمایا ابو بکر روندا کیوں ہے؟ میں تے ایو آکھیا بھی میرے پیسے بھی رلاویں ہاں مینوں بھی شریک بناویں ہاں. آکھن لگے حضور 2 گلاں ہیں. پہلی تے اے دسو کیا میرا پیسہ تہاڈا نہیں؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کیا میں اور میرا مال تہاڈا نہیں؟ فرمایا او تے گل ٹھیک ہے. تے فرمایا جدوں اے ہے تے پھر ایو قبول کرو. اور دوسری گل یہ سنیا ہے اللہ کر کے وہ تسی عقیدے دیا دیا چلو سونی لو آ ہی گئی ہے گل بڑی خاص ہے. فرمایا حضور تسا فرماندے ہو کہ مینوں بھی اس کام میں شریک چکریا. حضور اسی تانوں شریک نہیں سمجھدے. شریک ہوندا ہے جڑا ادھ دا مالک ہوے جڑا پارٹنر ہوے جد کول اختیار نہ ہوے. اسی تانوں شریک نہیں سمجھے اسی تے تانوں حبیب سمجھنے آ نا. شریک ادھ دا مالک ہوندا ہے حبیب تے کول دا مالک ہوندا ہے نا. اعلی حضرت فاضل بریلوی یہ تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اے حبیب آ گیا نا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی اب جب حبیب ہیں تو حبیب آدھے کا مالک نہیں ہوتا حبیب کل کا مالک ہوتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق جب آپ نے خرید لیا نا نبی بھی خوش ہو گئے سارے خوش ہو گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حضرت بلال کو دیکھتے آپ فرماتے تھے سیدنا بلال. فرمایا ہے جڑا بلال آندا پہ عام بندہ نہیں ساڈا سردار ہے.
حسنات من حسنات ابی بکر. وہ فرماندے نے بلال کوئی عام نہیں، ابو بکر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی دا نام بلال ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور اے بلال کتھے چڑھے ان کعبے دی چھت تے. تو میں کہ جس ابو بکر دی نیکی کعبے دے چھت تے چڑھ جاوے اس ابو بکر دا اپنا حال کے ہو. اس کائنات دے وچ نبیاں تو بعد سب تو عظیم رتبہ، سب تو افضل حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے. اگر کوئی اس دے خلاف عقیدہ رکھے ہو سنی نہیں، پیر ہوے تے لائق بیعت نہیں، امام ہوے تے لائق امامت نہیں، مولوی ہوے تے لائق تقریر نہیں، نعت خان ہوے تے لائق نعت خانی نہیں. توجہ ہے اس واسطے جڑے بندے نو سدنا پہلے اس ترازو دے اندر تول حضرت ابو بکر صدیق نو افضل البشر بعد الانبیاء سمجھدا یا نہیں؟ سمجھدا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار ٹھڈا لا تھلے پرت دفاع ہو. حضرت علی نے فرمایا جڑا مینوں فضیلت دے ابو بکر عمر دی شان گھٹاوے، فرمایا اونوں منہ دا لمما پا کے 80 لتر مرے سا. میں کہ جے علی دے لتراں تو بچنا ہی نا تے مڑ نعرہ اے لا دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ آپ دی اس محبت نو سلامت رکھے. پہلی مرتبہ جناب دے نال ملاقات کر کے مینوں بڑا لطف آیا. اے تو ہن سویرے ہر چولہے تے گل ہو سی نا بھی راتی مولوی ہوری کی کر گئے. بہرحال میں کوشش کیتی ہے کہ جناب نو سبق سنا جاواں. اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی زبیر دی شادی نو خانہ آبادی فرمائے، جتنے بھی ناندے معاملات وہ آسانیاں پیدا فرمائے. حضرات علماء اور جتنے پیارے پیارے دور و نزدیک تو اے مسجد پوری بھری پئی ہے، اللہ تانوں سارے نو خیر و برکت عطا فرمائے. اور ایتھے میں اگر گل نہ کراں تو میرا اپنا رانجھا راضی نہیں ہوندا. یہ دسو بھئی مدنی چینل ویدھے ہوندے ہو؟ 5-7 بندے چو بیٹھے تساں کیشا ویدھے ہوندے ہو؟ مدنی چینل ویکھا کرو، سمجھ آئی نا. اور دعوت اسلامی دے نال تعاون فرمایا کرو. فضان مدینہ اتھائی قریب ہے، دوستاں آکھیا جاونا ہے، لیکن اج مینوں معافی دے سو اتھوں انجے لاساں طبیعت کل دی پرسوں دا اتنا سفر آرام بھی نہیں ہوندا پیا تے ہنے اجازت منگدا پیا ٹکر بھی کوئی نہ کھاساں. اے فٹ ان بیٹریاں چارجن او تساں سونی لیا 1.5 گھنٹہ. سمجھ آ رہی نا جی؟ تے انہیں بس او جڑا موڑ نگت ہوے او ٹھیک ہے، باقی تساں کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے میرا بول او نہ ہوے کہ ہر شاہی ران دے وین. اس واسطے یاد ناراض تے نہیں تھیندا پائے. اتھوں سانو تساں اجازت دے سو، تساں بھرا دعوت اسلامی دے نال تعاون فرمائے سو. اور تواڈے بھراواں دے تعاون دے نال دعوت اسلامی پوری دنیا چ کام کر رہی ہے. اور اگلی بات، تسی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، اہل سنت دے جتنے ادارے ہوندے نا وہ سارے ساڈے ادارے ہوندے. کوئی بھی یہ ساڈے علماء بیٹھے نا ادارہ بنائے نا بالکل وہ تعاون فرماؤ. اور جتنے بھائی بیٹھے ہو نا مہربانی کرنی ہے، اسی ہاں حضور دے امتی، ساڈا عمل غلاماں لاؤنا چاہیے. نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، درود پاک، ذکر، قرآن دی تلاوت، والدین دی فرما برداری، حلال و حرام دی تمیز، یہ ساڈے اندر آج ایک ٹاپک آئی نا تو اس تے میں ہور کیا کراں. کوشش کیتی ہے کہ خدا نو کوئی سبق سنا جاواں. پھر بھی دوران گفتگو ساڈے کولو کوئی ایسا عمل ہویا ہوئے، کوئی ایسا جملہ نکلیا ہوئے جڑا اس بارگاہ دے لائق نہیں، میں اپنے رب دی بارگاہ چ معافی منگنا. میرا رب مینوں معافی عطا فرما چھڑ. جڑے جملے ٹھیک ہیں میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.